السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول ماسیل بائی نور راجپوت کی یہ 18ویں قسط ہے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی، شاید 10 منٹ۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اس کی گردن بری طرح اکڑ گئی تھی اور اسے اگلا جھٹکا تب لگا جب اس نے ہاتھ کو میز کی دوسری جانب سوتے دیکھا۔ اس نے گھبراہٹ میں فون اٹھایا لیکن اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ شور کی آواز پر وہ بھی اٹھ بیٹھا۔ "I'm sorry"، ایمان نے جھکتے ہوئے فون اٹھایا۔ سانگ ابھی بھی چل رہا تھا، شاید کوئی شارٹ ویڈیو تھی جو ریپیٹ پر چل رہی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے کرسی سے کھڑا ہوا۔ میں میوزک نہیں سنتی، پتہ نہیں کیسے۔ اس نے فون اٹھا کر بند کیا۔ وہ ڈر گئی تھی کہ کہیں ہاتھ اس کی اکیڈمی میں میوزک سننے پر غصہ نہ کر جائے، جبکہ ہاتھ تو اپنی جگہ حیران پریشان کھڑا تھا۔ اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ یوں آ کر سو گیا تھا۔ اس نے بے ساختہ چہرے پر ہاتھ پھیرا، پیشانی پر آئے بالوں کو پیچھے کیا اور فوراً بولا، "اٹس اوکے، اور معذرت میری طرف سے، مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ آئی نو مائی لمٹس، اگین سوری"۔ وہ تیزی سے کہتا دروازے کی جانب بڑھا اور اسے کھول کر باہر نکل گیا۔ وہ اب تیزی سے راہداری سے گزر رہا تھا، جبکہ اس کا دل اس سے بھی تیز رفتاری سے دھڑک رہا تھا۔ 30 سالوں میں پہلی بار جب ہاتھ نے اپنے دل کے سامنے خود کو یوں بے بس پایا تھا، جبکہ پیچھے ایمان حیران سی بیٹھی رہ گئی تھی۔ کیا ہوا تھا وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ اسے یوں سوتا دیکھ کر حیران تو وہ بھی ہوئی تھی، پر اسے اندازہ نہیں تھا وہ اتنا گلٹی فیل کرے گا۔ وہ کو ایجوکیشن میں پڑھی تھی، اپنی لمٹس جانتی تھی اور ان پر قائم بھی تھی، لیکن اسے ہاتھ کا سوری کرنا اچھا لگا تھا۔ بہت کم مرد ایسے ہوتے ہیں جو اپنی حدود کو جانتے ہوں، جو انہیں پار نہ کرتے ہوں۔ وہ وہیں بیٹھی رہی، دروازہ کھلا اور ایک لڑکا چائے لیے اندر داخل ہو گیا۔ اس نے چائے خاموشی سے ٹیبل پر رکھی اور واپس چلا گیا۔ اسے پاور نیپ ہمیشہ تازہ دم کر دیتے تھے۔ اس کی گردن تو اکڑ گئی تھی، لیکن وہ اب خود کو فریش محسوس کر رہی تھی اور اب تازہ دم ہو کر پھر سے کام کر سکتی تھی۔ اس نے چائے کا کپ اٹھا کر ایک گھونٹ بھرا اور پھر فوراً واپس رکھ دیا۔ وہ پھیکی چائے لیتی تھی جبکہ یہ میٹھی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ یہ تو وہ بتانا ہی بھول گئی تھی، اور نہ انتقام پر موجود لڑکی نے اس سے پوچھا تھا۔ اس کی بری عادت تھی، جب اسے کوئی کھانے کی چیز پسند نہیں آتی تھی تو وہ اسے زبردستی نہیں کھا سکتی تھی۔ اس نے بہت بار کوشش کی لیکن اسے کہہ آ جاتی تھی، پر وہ کھانا اندر نہیں جاتا تھا۔ اس نے اپنے فون کو دیکھا، شام کے 7 بج چکے تھے۔ 7:30 بجے اسے یہاں سے چلے جانا تھا۔ 1 گھنٹے بعد وہ گھر جا کر چائے پی سکتی تھی۔ اس نے کپ وہیں چھوڑا اور اپنا سکارف درست کرتی وہاں سے اٹھ کر باہر نکل آئی۔ راہداری میں اسے کافی اسٹوڈنٹس نظر آئے۔ "کیا آپ ہی ہیلر ہیں؟" اسے دیکھتے ایک لڑکی اس کی جانب بڑھی۔ "میری ذات اس قابل نہیں کہ اسے ہیلر کا نام دیا جائے، پتہ نہیں لوگ کیوں کہتے ہیں ایسا۔ آپ ہمارا سیشن کب لیں گی؟" وہ اشتیاق سے پوچھ رہی تھی۔ "شاید کل سے"، وہ مسکرا کر کہتی آگے بڑھی۔ "کیا یہ سچ ہے کہ آپ کے سیشن میں صرف لڑکیاں ہوں گی؟" وہ رکی اور پھر پلٹ کر دیکھا۔ باہر سردی تھی، اس نے اپنے ہاتھ اونی کوٹ کی جیبوں میں ڈال لیے تھے۔ "ایسا ہی ہے"، وہ مسکرا کر جواب دیتی پھر سے جانے کے لیے مڑی۔ "کیا آپ کو لڑکے نہیں پسند؟" لڑکی الجھی ہوئی تھی۔ ایمان نے بے ساختہ ابھرنے والی اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ "ہاں ایسا ہی ہے"، وہ ہولے ہولے قدم بڑھاتی جواب دے رہی تھی۔ "اور وہ لڑکے جو آپ کا سیشن لینا چاہتے ہیں ان کا کیا؟" لڑکی نے اب تھوڑا اونچا بولا تاکہ آواز اس تک پہنچ جائے۔ "وہ سہ نہیں پائیں گے"، اس کے لب مسکرا رہے تھے۔ پیچھے کھڑی لڑکی مزید الجھ گئی تھی، جبکہ وہ تیزی سے چلتی سیڑھیوں کی جانب مڑ گئی۔ "تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ تمہیں ادھم بھیا سے محبت ہو گئی ہے؟" دائمہ حیران سی پوچھ رہی تھی۔ وہ اپنے آفس میں تھی جبکہ منہا ہسپتال میں۔ وہ دونوں فون پر بات کر رہی تھیں۔ دائمہ نے ہمیشہ اپنی سبھی باتیں منہا سے شیئر کی تھیں، اور منہا جو اتنے دنوں سے برداشت کرتے کرتے تھک گئی تھی، اب اس نے بھی دائمہ سے شیئر کرنے کا سوچا تھا۔ "مجھے نہیں پتہ یہ کیا ہے، ہاں میں انہیں بھول نہیں پا رہی، وہ میرے ذہن سے نہیں نکل رہے"، منہا نے کن پٹی سہلاتے جواب دیا۔ "یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ میری بیسٹ فرینڈ میری بھابھی بن جائے"، اس کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ "میں چاہتی ہوں تم کسی سے اس بات کا ذکر مت کرو، میں خود کو اور وقت دینا چاہتی ہوں، میں اتنی جلدی دل کے سامنے ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہوں"، منہا مضبوط لہجے میں بولی تو دائمہ کا قہقہ ابھرا۔ "شور مدام، جتنا چاہے وقت لے لو، لیکن جو لوگ ایک بار دل کو لگ جائیں انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا"۔ کافی دنوں بعد دائمہ کھل کر ہنسی تھی۔ اسے تو خود اس کی ایک طرفہ محبت تکلیف میں ڈالے رکھتی تھی۔ اس کی بات سن کر منہا خاموش رہی۔ وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی، اتنا آسان نہیں تھا اپنے دل کو روندنا۔ "میں کل اسلام آباد جا رہی ہوں، تمہارا کوئی ارادہ ہے؟" اس نے منہا کی خاموشی محسوس کرتے خود ہی پوچھا۔ "خیریت، کس لیے جا رہی ہو؟" منہا اب حیران ہوئی۔ "دیکھنے جا رہی ہوں اس ظالم شخص نے کیسی دنیا بنائی ہے"۔ "اور تمہیں ٹائم مل گیا؟" اس کا زیادہ تر وقت آفس میں گزرتا تھا، صبح سے شام، اور پھر رات میں بھی اکثر وہ زیاد جبیل کے ساتھ کسی نہ کسی میٹنگ پروجیکٹ پر ڈسکشن کرتی رہتی تھی۔ "ٹائم نکالنا پڑتا ہے"۔ ایک بار پہلے بھی وہ ہاتھ کے پیچھے گئی تھی اسلام آباد، اور پھر دل توڑوا کر روتے ہوئے واپس آئی تھی، اور دوبارہ پھر سے جا رہی تھی۔ جانے کیا ہونے والا تھا،
منہا کو تعصب ہوا تھا، وہ جانتی تھی دائمہ ہاتھ کے لیے پاگل سی تھی، اس نے کبھی کسی اور کی جانب دیکھا ہی نہیں تھا، اور وہ ہاتھ کو بھی جانتی تھی جس کے لیے وہ ایک کزن سے بڑھ کر کچھ نہیں تھی۔ ٹھیک ہے تم ہو آؤ، میں نہیں جا سکتی، منہا نے بس اتنا ہی کہا۔ کچھ دیر مزید باتیں کرنے کے بعد اس نے فون بند کر دیا تھا، پھر اس نے ادم کا نمبر نکالا۔ کتنی ہی بار دل کیا کہ اس سے فون کرے لیکن وہ نہیں کر پائی، کئی بار اس نے میسج ٹائپ کر کے مٹا دیا۔ اس کی نسوانیت یہ گوارا نہیں کرتی تھی کہ وہ یوں کسی مرد کی جانب متوجہ ہو، اٹریکٹ ہو، اور پھر دوست کہنے کے باوجود ادم نے اسے ابھی تک خود میسج یا کال نہیں کی تھی تو وہ کیوں کرتی؟ دل دماغ کی زبردست جنگ جاری تھی اور اس جنگ میں اسے اپنا آپ ٹوٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے جسمانی طور پر درد محسوس ہونا شروع ہو گیا تھا۔ جب طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو وہ ہسپتال سے آف لیتے گھر کی جانب نکل پڑی۔ ڈاکٹر منہا حارث کو کبھی کسی نے خراب طبیعت کے باعث آف لیتے نہیں دیکھا تھا، یقیناً کوئی سیریس معاملہ تھا۔ وہ رات پورے 8 بجے گھر پہنچ گئی تھی۔ فریش ہو کر آئی تو سلمہ بیگم نے اس کے لیے کھانا لگا دیا۔ اس کا دل نہیں تھا لیکن پھر بھی وہ کھانے بیٹھ گئی۔ ابھی اس نے 2 ہی نوالے لیے تھے جب چارجر پہ لگا اس کا فون بجنے لگا۔ آپ ہی کوئی انجان نمبر ہے، میزو نے اس کے پوچھنے پر دیکھ کر بتایا۔ فون پھر سے بجنے لگا، وہ فون اس کے پاس لے آئی۔ ہیلو، اس نے پانی کا گھونٹ بھرتے کہا۔ اگر عورتیں 4 جماعتیں پڑھ لکھ جائیں تو انہیں مردوں کے سر پر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ نفرت سے بھری آواز ابھری تھی۔ سوری، اس سے لگا کوئی رانگ نمبر ہے۔ عورت پاؤں کی جوتی ہی اچھی لگتی ہے میڈم صاحبہ۔ اس بار اس کا دماغ پھک سے اڑا۔ کیا بکواس کر رہے ہیں، کون ہیں آپ؟ اس کی آواز اتنی اونچی اور کڑک تھی کہ حمیزہ نے اپنا ہوم ورک چھوڑ کر اسے دیکھا، جبکہ چائے بناتی سلمہ بیگم بھی چونک سی گئی تھیں۔ میری بیوی کو غلط پٹیاں پڑھانے والی تم ہی ہو نا؟ ایک بات یاد رکھنا، طلاق تو میں اسے نہیں دوں گا لیکن بخشوں گا تمہیں بھی نہیں۔ کھٹاک سے فون بند ہوا جبکہ وہ حیرانی سے فون کو دیکھنے لگی۔ کون تھا ابھی؟ پتہ نہیں، کوئی رانگ نمبر تھا۔ وہ مزید نہیں کھا سکی۔ آج کل دل ایسے ہی عجیب سا ہو رہا تھا۔ سردیاں تھیں، دن جلدی ڈھل جاتے تھے اور راتیں لمبی تھیں۔ وہ آج کل خود کو ایکٹیو محسوس نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ اٹھی اور برتن اٹھا کر کچن میں لے گئی۔ سب ٹھیک ہے؟ سلمہ بیگم نے فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں بس تھک سی گئی ہوں، اس نے سنک میں ہاتھ دھوتے جواب دیا۔ سلمہ بیگم اس سے ہی دیکھ رہی تھیں۔ وہ کافی الجھی ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ مسل مسل کر ہاتھ دھو رہی تھی اور دھوتی جا رہی تھی۔ ایمان، انہوں نے اسے پکارا۔ جی؟ وہ چونکی اور ٹیپ بند کیا۔ اب وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ چائے لے لو، سلمہ بیگم نے اس کی کم چینی والی چائے جو تقریباً پھیکی تھی کپ میں نکال دی تھی۔ میں صابن سے ہاتھ دھوؤں؟ وہ تیزی سے کچن سے نکل گئی۔ سلمہ بیگم نے گہرا سانس لیا۔ کھانے سے پہلے بھی وہ ہاتھ دھو کر بیٹھی تھی، پھر دھوئے تھے لیکن اس کی تسلی نہیں ہوئی تھی۔ اسے عجیب سی بیماری تھی جو سلمہ بیگم کی سمجھ سے باہر تھی۔ وہ بار بار ہاتھ دھوتی تھی، کچن میں چائے بھی بنانے آتی تو ہر چیز کو چھونے کے بعد ہاتھ لازمی دھوتی، چاہے اسے 10 باری کیوں نہ دھونے پڑیں۔ دھلے ہوئے برتنوں کو پھر سے دھو کر کھانا ڈالتی، گیلے برتن کو ٹیشو سے صاف کرتی اور پھر اس میں کچھ ڈالتی، اور جب وہ سٹریس میں ہوتی تو یہ عادت زور پکڑ جاتی تھی۔ پتہ نہیں اس کا کیا بنے گا، سلمہ بیگم نے تعصب سے سوچا۔ اگلے دن وہ ہسپتال میں تھی جب اس نے ٹی وی پر نیوز سنی۔ ایک مشہور سیاستدان سے رپورٹر سوال کر رہے تھے۔ سنا آپ کے بیٹے نے آپ کی بہو پر کافی تشدد کیا ہے اور وہ اس وقت ہسپتال میں ہے اور آپ کی بہو نے خلا کا مطالبہ کیا ہے۔ وہ چونک سی گئی۔ جھوٹ ہے، آپ کی بہو کا کہنا ہے کہ آپ کا بیٹا ایک نشئی ہے، جواری ہے اور بہت سارے غلط کاموں میں ملوث ہے۔ وہ اس پر روز تشدد کرتا ہے، اس لیے وہ خلا چاہتی ہے۔ فضا، بے اختیار اس سے اپنا سیشن یاد آیا تھا۔ وہ اس لڑکی کو نہیں جانتی تھی، نہ اس نے فضا کا چہرہ دیکھا تھا، لیکن یہ کہانی کافی ملتی جلتی تھی۔ تو کیا رات کو آنے والی کال سچ تھی؟ کسی نے اسے ہی فون کیا تھا؟ وہ ایک پل کو ڈر سی گئی لیکن اگلے ہی لمحے خوف اس سے دور بھاگ گیا۔ اسے اللہ پر بھروسہ تھا، جو ہوگا یقیناً اس کے لیے بہتر ہی ہوگا۔ وہ سر جھٹک کر اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گئی، لیکن اسے فضا کے لیے دل سے برا محسوس ہو رہا تھا۔ ایسے مردوں کے ساتھ رہنا جو پڑھے لکھے جاہل ہوں، تہذیب یافتہ جانور سے کم نہیں ہوتے، ان کے ساتھ رہنا کسی جہنم میں رہنے سے کم نہیں ہوتا۔ اسے بے اختیار عبداللہ شہاب یاد آیا تھا، اپنا باپ، لیکن اس پل وہ ماضی کی کسی بری یاد سے جڑنا نہیں چاہتی تھی۔ تو تمہیں ماں کی یاد آ ہی گئی۔ اس اسکرین پر حانم کا چہرہ نظر آیا۔ کل رات سے ہی وہ الجھا ہوا تھا اور بہترین حل تھا کہ وہ اس ہستی سے بات کرتا جس نے ہمیشہ اس کی ہمت بندھائی تھی۔ موم، آپ جانتی ہیں آپ مجھے ہمیشہ یاد رہتی ہیں۔ وہ خفا ہوا جبکہ حانم مسکرا دی۔ کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ کیا ہوا ہے؟ وہ جانتی تھی اسے کہیں کوئی الجھن درپیش تھی۔ مجھے تو کچھ نہیں ہوا، بس ویسے ہی دل کر رہا تھا آپ سے بات کرنے کو۔ وہ بڑا ہو گیا تھا لیکن اپنی ماں کے لیے وہ آج بھی چھوٹا سا ہاتھ تھا۔ اگر نہیں کچھ ہوا تو پھر بتاؤ شادی کب کر رہے ہو دائمہ سے؟ وہ بھی اس کی ماں تھیں، جانتی تھیں اس کی الجھن تک کیسے پہنچنا تھا۔ میں نہیں کر سکتا، آپ جانتی ہیں۔
ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ خود سے ناراض ہو، اور ایسا تب ہوتا تھا جب کوئی چیز اسے تنگ کرتی تھی۔ کیوں؟ ایک لفظی پوچھا گیا۔ میں جو ہوں اور جن راستوں پر چل رہا ہوں، مجھے اپنی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ دائمہ اچھی لڑکی ہے، اسے کوئی بھی اچھا لڑکا مل جائے گا، پر میں ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ تم سے محبت کرتی ہے، اس میں میری غلطی نہیں۔ کبھی شادی نہیں کرو گے؟ اسے افسوس ہو رہا تھا، وہ اپنے بیٹے کو ساری زندگی اکیلے تو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اور ایمانے کا کیا؟ ہاتھ کو سینے میں اپنا سانس اور دل دونوں رکتے ہوئے محسوس ہوئے۔ وہ ہاتھ میں پزل باکس تھامے بیٹھا تھا، اس کی نظریں پزل باکس پر جمی تھی۔ وہ خانم کو نہیں دیکھ رہا تھا، اس کا چشمہ تھوڑا نیچے ناک پہ جمع تھا اور بال پیشانی پر پڑے تھے۔ وہ اپنے بالوں کو سیٹ رکھنے کا عادی تھا، یعنی کچھ تھا جو اسے پریشان کر رہا تھا۔ وہ کچھ بول ہی نہیں پایا۔ خاموشی کا وقفہ لمبا ہو گیا۔ اس نے نظر اٹھا کر خانم کو نہیں دیکھا۔ وہ بہت آگے جائے گی انشاءاللہ، وہ بس اتنا ہی کہہ پایا۔ تو تم اس سے محبت نہیں کرتے؟ نہیں، اس نے خشک ہو چکے لبوں پہ زبان پھیرتے جواب دیا، گلے کی گلٹی ڈوب کر ابھری۔ تو پھر وہ سب ہسپتال میں کیا تھا؟ میں بس اسے محفوظ رکھنا چاہتا تھا تاکہ اس کا علاج ٹھیک سے ہو جائے۔ جھوٹ بولنا کب سیکھا تم نے؟ موم، وہ احتجاجاً چلایا۔ چلو مان لیا تم سب سچ کہہ رہے ہو، تو پھر مسئلہ کہاں آ رہا ہے؟ وہ اب تک اسے سمجھ نہیں پائی تھیں۔ مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میں اچھا مسلمان نہیں ہوں، ایسے لگ رہا ہے جیسے میں ٹھیک سے اپنا فرض پورا نہیں کر پا رہا۔ کس نے کہا تم اچھے مسلمان نہیں ہو؟ مجھے ایسا محسوس ہوا۔ پتہ ہے جب ہم صحیح سمت میں جا رہے ہوں اور شیطان ہمیں روک نہ پائے تو اس کا کیا کام ہوتا ہے؟ اس نے نظر اٹھا کر اپنی ماں کو دیکھا۔ وسوسے ڈالنا، وہ ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، ہمیں بے سکون رکھتا ہے تاکہ تنگ آ کر ہم راستہ بدل لیں۔ وہ انہیں سنتا رہا۔ تمہیں عبدل بننا پڑا، تمہیں ہاتھ کو چھپانا پڑا، تمہیں وہ کام کرنے پڑے جو ہاتھ کبھی نہ کرتا، شاید اس لیے تمہیں ایسا لگتا ہے۔ وہ اب اسے پیار سے سمجھا رہی تھیں۔ اور تم کتنے اچھے مسلمان ہو یہ مجھ سے بہتر کون جانتا ہے؟ وہ اب اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھیں، ان کی آنکھوں میں ہاتھ کے لیے محبت ہی محبت تھی۔ ہاتھ، انہوں نے اسے پکارا۔ وہ تمام حسیات سے ان کی جانب متوجہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ ایسے کسی شخص کو یہ رتبہ نہیں دیتا کہ نان مسلم اس کے پیچھے کلمہ پڑھیں، اس کے ہاتھ پر مسلمان ہوں۔ اور ہاتھ کا دل جیسے پگھل گیا تھا۔ وہ کب بھولا تھا؟ اس کا دل جھک جاتا تھا اللہ کے حضور جب جب اسے یاد آتا تھا۔ صرف 19 سال کے تھے تم جب النور میں سیشن کے دوران پہلی بار ایک ملحد کو تم نے کلمہ پڑھایا تھا۔ پھر کیسے تم نے یہ سوچ لیا کہ تم اچھے مسلمان نہیں ہو؟ کیا اللہ نے یہ رتبہ تمہیں ایسے ہی دے دیا تھا؟ ہاں، ہم پرفیکٹ نہیں ہیں، وہ بس اسلام ہے، لیکن ہم کوشش کر سکتے ہیں۔ باقی کون پرہیزگار ہے اور کون نہیں، یہ فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں نا۔ اور ہاتھ کی ساری بے چینی، ساری بے سکونی جیسے دور جا سوئی تھی۔ وہ مسکرا رہا تھا، ایک نیا عزم اس کے اندر بھر گیا تھا۔ یو آر ڈوئنگ یور بیسٹ، اپنا 100% دیتے رہو۔ ویسے بھی تم ہی تو کہتے ہو تم کوئی اسکالر نہیں ہو، تمہارا مقصد کتنا بڑا ہے یہ تم جانتے ہو۔ بس اپنا کام جاری رکھو اور لوگوں کی باتوں پر کان مت دھرو۔ وہ یہ سب باتیں جانتا تھا، سب اچھے سے جانتا تھا، ہمیشہ سیکھتا آیا تھا، لیکن اپنی ماں کے منہ سے سننا اسے اچھا لگتا تھا، اس کی ہمت بنتی تھی۔ ایک بات اور، ابھی کچھ باقی تھا۔ خانم نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا میرے جیسے انسان کو محبت کرنے کا حق ہے؟ جواب وہ جانتا تھا لیکن پھر بھی پوچھنا چاہتا تھا۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّن نِّسَاءِ، خانم نے عربی میں جواب دیا، اور عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہو نکاح کر لو۔ سورہ نساء۔ اسکرین بند ہو چکی تھی، وہ اکیلا بیٹھا رہ گیا تھا۔ میں صرف لڑکیوں کا سیشن لوں گی، اس ایمان کی آواز سنائی دی۔ اور ایسا کیوں؟ ہمیں اچھی اور دیندار ماؤں کی ضرورت ہے جو دین اور دنیا دونوں کو جانتی ہوں۔ آج کی لڑکیاں کل کی مائیں ہوں گی، مجھے انہی سے بات کرنی ہے۔ اس نے ٹھیک کہا تھا، ایک ماں کیا کچھ کر سکتی ہے یہ وہ جانتا تھا۔ اگر اس کی ماں ام حانم نہ ہوتی تو وہ کبھی ہاتھ جبیل نہیں بن پاتا۔ اس ایمان پہ رشک آیا تھا جو وہ اس عمر میں یہ سب سمجھ گئی تھی۔ ہمارے خیالات تب بدلتے ہیں جب ہم غور و فکر کرتے ہیں، بنیاد یہی ہے جس کا اللہ نے متعدد بار کہا ہے۔ وہ اپنے سیشن کی لڑکیوں کو لے کر سولر سسٹم کے پاس آئی تھی۔ ضروری تھا کہ آغاز کیا جاتا سوچنے سے، غور و فکر سے۔ سولر سسٹم کے پیچھے جو دیوار تھی اس پر وہ ساری آیتیں لکھی تھی جن میں اللہ پاک نے غور و فکر کا کہا تھا۔ وہ آیتیں عربی اور اردو ترجمے کے ساتھ لکھی تھیں۔ ہم مسلمان ترقی کے لحاظ سے باقی دنیا سے اتنا پیچھے کیوں ہیں؟ یہ کسی ایلیٹ کلاس کی لڑکی تھی جس کے سر پہ دوپٹہ تک نہیں تھا، یہ اس کی یونیفارم کا حصہ بھی نہیں تھا۔ ایمان کو تعصب ہوا، ہمارے جیسے غریب ملک نے مغربی تعلیم نظام تو رائج کر دیا تھا، لیکن پھر بھی ہم زیرو پر ہی تھے۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے تھے جو بس ایڈونچر کے لیے آئے تھے، لیکن ایڈونچر ہی صحیح، یقیناً جب وہ یہاں سے جاتے تو ان کی سوچ بدل جاتی، اتنا اسے یقین تھا۔ کیونکہ ہم نے مغرب کو لباس، ریلیشن شپ اور خوراک کی حد تک اپنایا ہے، انہوں نے ہمیں یہ سب دے کر بدلے میں ہم سے غور و فکر چھین لیا ہے۔
کیا ہم لڑکیاں غور و فکر کر سکتی ہیں؟ کیا اسلام اتنا ماڈرن ہے کہ وہ ہمیں اپنی سوچ میں آزادی دے؟ ایک اور لڑکی نے سوال کیا تو وہ بھی اختیار ہنس دی۔ قرآن پاک میں اللہ نے انسان کو مخاطب کیا، صرف مرد کو نہیں، تو کیا آپ انسان نہیں ہیں؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ پھر اس نے دیوار کی جانب اشارہ کیا اور وہاں لکھی چند آیتیں پڑھ کر سنائیں۔ آپ کہہ دیں میں تمہیں ایک ہی چیز کی نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے تنہا یا دو دو کھڑے ہو کر غور و فکر تو کرو۔ کیا وہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی سمیت اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں غور و فکر نہیں کرتے؟ آپ کہہ دیں آسمانوں اور زمین میں غور و فکر کرو کہ ان میں کیا کچھ ہے۔ آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، دن اور رات کے آنے جانے میں اہل دانش کے لیے نشانیاں ہیں۔ جو لوگ اٹھتے بیٹھتے اور اپنے پہلوؤں کے بل اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، نیز آسمانوں اور زمین کی مخلوقات میں غور و فکر کرتے ہوئے پکار اٹھتے ہیں، ہمارے پروردگار، یہ تو نے فضول پیدا نہیں کیا، تو ہر عیب سے پاک ہے، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ میں جب اسٹوڈنٹ تھی اور سولر سسٹم کو دیکھتی تھی تو یہی سوچتی تھی یہ کتنا بڑا ہے اور یہ سب بنانے والا کتنا بڑا ہوگا۔ میں کبھی کبھی خود کو آسمانوں کے پار بادلوں میں پاتی تھی، جہاں ہاتھ سے چھو کر ان سیاروں کو محسوس کر سکوں۔ وہ ہولے سے مسکائی، لڑکیاں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ میں کبھی کبھی حیران ہوتی ہوں کہ میرے جیسے خواب کبھی کسی نے نہیں دیکھے، کیا کبھی کسی نے وہ محسوس نہیں کیا جو میں نے کیا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی کو طلب نہ ہوئی ہو، کسی نے جستجو نہ کی ہو؟ وہ اب حیران تھی۔ میں جب چھوٹی تھی تو موم مجھے بزی رکھنے کے لیے فون دے دیتی تھیں، کبھی کارٹون لگا کر، کبھی ٹی وی لگا دیتی تھیں۔ میرا زیادہ تر وقت انہی کے ساتھ گزرا ہے۔ لڑکی کی بات سن کر ایمان کو افسوس ہوا۔ آپ کو ٹیکنالوجی تک رسائی جلدی مل گئی تھی، پھر آپ نے ٹیکنالوجی سے کیا سیکھا؟ ایمان نے سوال کیا تو لڑکی خاموش ہو گئی، کوئی جواب تھا ہی نہیں۔ ہمیں اگر کچھ دیا جاتا ہے تو اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، یہ مت سوچا کریں یہ میرا حق تھا، مجھے مل گیا۔ پتہ ہے علم ہمیں دیا گیا تھا، ہم مسلمانوں کو ہم نے اپنا حق سمجھ کر وصول کیا اور پھر بھول گئے کہ ہمیں کیوں عطا کیا گیا، اور آج ہم نے اسے گنوا دیا۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایک نئی شروعات، آگے بڑھ کر اپنی ذمہ داری لینی ہے، ایک مسلمہ ہونے کے ناطے، ایک عورت ہونے کے ناطے اور مستقبل کی ایک ماں ہونے کے ناطے ہمیں اپنی ذمہ داری اٹھانی ہوگی۔ اس کے گرد دائرے میں کھڑی لڑکیوں کو اپنے اندر ایک ہلچل سی مچتی محسوس ہوئی تھی۔ کچھ تھا جو سوشل میڈیا سے ہٹ کر تھا، کچھ تھا جو میوزک سے ہٹ کر تھا، کچھ تھا جو ان ٹپیکل زندگیوں سے ہٹ کر تھا، لیکن اپنا وجود رکھتا تھا۔ کیا یہ آسان ہوگا؟ کچھ بھی آسان نہیں ہوتا، آسان سے پلیجر ہوتے ہیں۔ اس نے ایک دائرانہ نظر سب پر ڈالی۔ جہاں تک غور و فکر کی بات ہے، اس کو مذہبی رہنماؤں نے ایک دائرے تک محدود کر دیا ہے۔ اپنے عقیدوں اور یقینوں سے نکل کر سوچنا بھی جرم ہے، اور ترقی کا عمل فریڈم آف تھاٹ کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اہل یورپ نے بھی پادریوں، بادشاہوں، جاگیرداروں کا مذہبی، سیاسی اور سماجی جبر کی دیواروں کو توڑ کر فکری آزادی کی فضا میں جدید دور کی ایجادات کو ممکن بنایا۔ علامہ اقبال نے ایسی صورتحال کے متعلق کہا ہے، افکار تازہ سے ہے جہان نو کی نوید، کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا۔ اور ہم افکار تازہ کے لیے صدیوں سے اپنے دروازے بند کر کے مغرب کی غلامی پر مجبور ہو چکے ہیں، اور قرآن کی اصل تعلیم کو بھول کر اسے فقط رسم، قسم اور ختم کے لیے رکھ چھوڑا ہے۔ آج کا سیشن اچھا رہا تھا، اور جب کوئی کام اچھے سے ہو جاتا تو وہ پرجوش ہو جاتی۔ آج بارش نہیں تھی تو ٹھنڈ تو تھی، لیکن اوس نہیں پڑ رہی تھی۔ وہ چائے کا آرڈر دیتی باہر آ گئی۔ اسے ہاتھ اس وقت ملا تھا جب وہ اکیڈمی آئی تھی، اس کے بعد اس نے اب تک اسے نہیں دیکھا۔ وہ ہولے ہولے قدم اٹھاتی درخت کے نیچے بنے سٹنگ ایریا کی جانب بڑھ رہی تھی۔ وہ آج خالی تھا، اسٹوڈنٹ نظر نہیں آ رہے تھے۔ یقیناً ان کا سیشن چل رہا ہوگا، یا پھر ہاتھ نے انہیں کسی کام پر لگایا ہوگا۔ وہ خاموشی سے آ کر بینچ پر بیٹھ گئی۔ یہاں سے اکیڈمی کا نظارہ اور بھی حسین لگتا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر آنکھیں بند کیے درخت کی خوشبو کو محسوس کرتی تھی۔ وہ نیموفلس تھی، وہ شاید دنیا کی اکیلی لڑکی تھی جسے جنگلوں سے عشق تھا۔ اس سے پودے، درخت اور پتے سب اپنی جانب کھینچتے تھے، اسے پھولوں کی بجائے پتوں سے عشق تھا۔ میڈم چائے؟ آواز پر اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا اور پھر لڑکے سے چائے پکڑ لی۔ وہ شاید آفس بوائے کی جاب کر رہا تھا۔ ایک منٹ رکیں، مجھے کہنا تھا میں چائے اسٹرانگ لیتی ہوں اور پھیکی۔ یہ چائے ہاتھ صاحب نے بنائی ہے، آپ پی کر دیکھ لیں۔ وہ حیران ہوئی اور پھر چائے کا ایک گھونٹ بھرا۔ اس کا ذائقہ اتنا اچھا تھا کہ اسے سب اچھا لگنے لگا۔ ٹھیک ہے آپ جائیں۔ وہ چلا گیا جبکہ ایمان کو حیرت ہوئی، لیکن وہ اس کے پیچھے کی کہانی نہیں جانتی تھی۔ رات کو ہاتھ کسی سلسلے میں اسٹاف روم میں گیا تھا۔ اس نے وہاں چائے کا کپ دیکھا، شاید اسے اسٹاف اٹھانا بھول گیا تھا۔ اسے حیرت ہوئی کیونکہ کپ میں چائے ویسی کی ویسی تھی۔ وہ تو چائے کی شوقین ہے، پھر پی کیوں نہیں؟ اس نے کپ کو اٹھایا اور پھر جھجکتے ہوئے ایک سپ لگایا، اور وہ سمجھ گیا کہ کیا کمی تھی۔ چینی زیادہ تھی، دودھ کم تھا اور چائے کو اچھے سے پکایا نہیں گیا تھا۔ وہ کپ اٹھا کر لے گیا اور اب اس نے اپنی کافی کے ساتھ اس کی چائے بنائی تھی۔
وہ کچھ دیر مزید بیٹھنا چاہتی تھی جب اس نے اسٹوڈنٹس کو باہر نکلتے دیکھا اور پھر اس نے ایک لڑکی کو دیکھا۔ وہ اسٹوڈنٹ یقیناً نہیں تھی۔ شلوار قمیص پر بڑی سی اونی شال لپیٹے وہ اسی کی جانب بڑھ رہی تھی۔ وہ چلتے ہوئے ایمان کے قریب آئی۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ اس نے ایمان سے پوچھا۔ شیور، وہ بس مسکرا دی۔ تم یہاں جاب کرتی ہو؟ اس نے ایمان سے سوال کیا۔ جی، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ نام کیا ہے؟ وہ ایسے سوال کر رہی تھی جیسے اس کا حق ہو۔ ایمان، اور ساتھ بیٹھی دائمہ چونک سی گئی۔ کیا یہی وہ لڑکی تھی جسے ہاتھ نے اپنی وائف کہا تھا؟ وہ یہاں کیا کر رہی تھی؟ اسے اپنے اندر الاؤ دہکتا محسوس ہوا۔ وہ شام میں ہی پہنچی تھی اور اسے یہ اکیڈمی بہت پسند آئی تھی۔ وہ یہاں کے سبھی اسٹاف سے ملی تھی۔ وہ سب اس کو عزت دے رہے تھے کیونکہ وہ دائمہ جبیل تھی۔ میں دائمہ ہوں، دائمہ جبیل، ادم جبیل عرف ماسیل کی بہن۔ اور ایمان نے رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی، تبھی اس کے چہرے میں ادم کی شبیہہ تھی۔ اور اس کا دل تیزی سے دھڑکا۔ ہاتھ جبیل کی بچپن کی منگیتر۔ ایک چناکے کی آواز ابھری اور پریوں کے دیس کے کانچ کے خواب ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہوئے۔ کرچیاں اب اس پر گر رہی تھیں، کانچ چبھ رہا تھا، جلن بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ کسی ڈریم لینڈ میں رہ رہی تھی، کن خوابوں میں جی رہی تھی؟ حقیقت خوفناک ہوا کرتی ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھیں، دونوں ہی زخمی تھیں، دونوں کے دل ٹوٹ چکے تھے۔ ایمان نے کچھ کہنا چاہا پر کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ وہ بس ہولے سے مسکا دی، پھیکی سی ہنسی۔ اب وہ اتنی بھی کمزور نہیں تھی کہ سن کر صدمے میں چلی جاتی، لیکن دل تو دکھا تھا نا۔ ہونا بھی چاہیے، ہاتھ جبیل جیسے مکمل شخص کے ساتھ آپ جیسی لڑکی ہی سوٹ کرتی ہیں۔ وہ اب اٹھ کھڑی ہوئی تھی جبکہ دائمہ اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے چہرے پر جو شکست دیکھنا چاہتی تھی وہ وہاں تھی ہی نہیں، ہوتی بھی کیسے۔ مجھے کام ہے تھوڑا، پھر ملیں گے۔ اس نے ہاتھ کو اپنا تھوڑی سمجھا تھا۔ وہ اچھا لگتا تھا تو کیا ہوا، اچھا تو پھر کوئی بھی لگ جاتا ہے۔ وہ اب کپ اٹھائے اندر کی جانب بڑھ رہی تھی تو وہ شخص پہلے سے ہی کسی اور کا تھا۔ وہ چلتے ہوئے سوچ رہی تھی، اس نے کبھی بتایا کیوں نہیں؟ اس کا دماغ اب سوالوں کی بوچھاڑ کر رہا تھا۔ یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، وہ مجھے کیوں بتائے گا؟ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی اندر داخل ہو گئی تھی جبکہ دائمہ کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ وہ آج 10 منٹ پہلے ہی نکل آئی تھی۔ اس نے ہاتھ کو انفارم نہیں کیا تھا اور نہ اس کا سامنا ہوا تھا۔ وہ اب گاڑی میں بیٹھی گھر کی جانب رواں تھی۔ اس نے تھک کر سیٹ سے گردن ٹکا دی۔ نہیں، اب اسے دوبارہ محبت نہیں کرنی تھی، اور ایک ہی شخص سے تو ہرگز نہیں۔ وہ سوچ رہی تھی اور پھر اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے دیکھا تو ہاتھ کی کال تھی۔ اس نے اپنے لبوں کو آپس میں پیوست کیا۔ وہ اسکرین کو دیکھتی رہی جب تک کہ اس پہ ابھرنے والا نام دھندلا نہیں گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی ابھر آئی تھی، نہ جانے کیوں۔ اس نے دوبارہ آنکھیں موند لیں۔ فون پھر سے بجنا شروع ہوا۔ اس بار اس نے بنا دیکھے فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ السلام علیکم۔ اس کے لہجے میں بھی نمی کی آمیزش تھی۔ میں نے کہا تھا نا میں تمہیں نہیں بخشوں گا۔ پھنکارتی سی آواز سنائی دی تھی۔ وہ کچھ نہ بولی۔ تمہاری وجہ سے آج پہلی بار میرے خاندان میں کوئی طلاق ہوئی ہے۔ میں نے کہا تھا، میں نے کہا تھا۔ اچانک ابھرنے والی زوردار ہارن پر اس کی آنکھ کھلی۔ دل میں خوف سا ابھرا اور اس نے دیکھنا چاہا، لیکن سامنے سے آتے ایک ٹرک نے ان کی گاڑی کو زوردار ٹکر مار دی تھی۔ ایک دھماکہ ہوا اور اسے اپنے وجود میں سر سے پاؤں تک گہری تکلیف کا احساس ہوا۔ اس نے بند ہوتی آنکھوں کو کھولا۔ وہ چشمہ لگائے، سفید شرٹ پہنے، ہاتھ میں چھاتا لیے اس کے قریب کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں پھر سے بند ہوئیں۔ اس نے اپنی پوری قوت لگا کر انہیں پھر سے کھولنا چاہا۔ میں دائمہ ہوں، ہاتھ جبیل کی بچپن کی منگیتر۔ لیکن اس کی آنکھیں کھلنے سے انکاری ہو گئیں۔ چاروں جانب اندھیرا چھانے لگا۔ اللہ! اس نے پکارنا چاہا پر اس کا دماغ گہرے اندھیروں میں گم ہو گیا۔ حق کا راستہ اتنا آسان نہیں تھا جتنا اس نے سوچ لیا تھا۔ ابھی تو اس نے پہلا قدم رکھا تھا جو مردوں کے معاشرے میں کسی سے برداشت نہیں ہوا تھا، اور دوسرے قدم سے پہلے ہی اسے موت کے منہ میں پہنچا دیا گیا تھا۔ کچھ فاصلے پر اس کا فون پڑا تھا جس کی اسکرین ٹوٹ پھوٹ چکی تھی، لیکن وہ بھی چل رہا تھا اور اس کی جلتی بجھتی اسکرین پر ہاتھ جبیل کا نام جگمگ کر رہا تھا۔ میرے اندھیرے تیرے اجالے۔ دائمہ نے اسے پہلی بار اتنا بے چین دیکھا تھا۔ وہ گاڑی چلاتے ہوئے بار بار اس کا نمبر ملا رہا تھا۔ وہ کن اکھیوں سے اسے دیکھ رہی تھی اور ہر بار دیکھنے پر اسے الگ ہی دکھ مل رہا تھا۔ اس نے آنکھوں میں آئی نمی کو چھپانے کے لیے چہرہ دوسری جانب موڑ لیا۔ پہلے تو ہاتھ اس کے اکیلے آ جانے پر خفا ہوا تھا اور اب اسے ڈاکٹر مہک کے پاس چھوڑنے جا رہا تھا، کیونکہ وہ اسے اکیڈمی میں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا تھا اور نہ اسے اپارٹمنٹ میں اکیلے چھوڑ سکتا تھا۔ اس صورتحال میں اسے ڈاکٹر مہک کا ہی خیال آیا تھا۔ ہاتھ کو جانے کی عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ ایک انجانا سا خوف دل کو چیرتے اندر گھس سا گیا تھا۔ ایمان کا یوں چلے جانا اور پھر فون بھی نہ اٹھانا، اسے شک سا تھا یقیناً دائمہ نے اسے ضرور کچھ نہ کچھ کہا تھا۔ تم نے ایمان کو اپنے بارے میں کیا بتایا؟ دائمہ کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ اس نے ہاتھ کے لہجے میں پہلی بار غصے کی آمیزش دیکھی تھی، ایک سرد پن۔
اس نے رخ بدل کر ہاتھ کو دیکھا جو ناک کی سیدھ میں دیکھتا گاڑی چلا رہا تھا، جبکہ چہرہ سپاٹ تھا۔ یہی کہ میں دائمہ ہوں، دائمہ جبیل؟ اور وہی سرد و جامد سا لہجہ۔ دائمہ نے زور سے آنکھیں میچیں۔ وہ اس پل چاہ رہی تھی کہ جادو کا کوئی چراغ ہوتا جسے وہ رگڑتی اور وہاں سے غائب ہو جاتی۔ کچھ نہیں، اس نے تھوک نگلتے بولا۔ آر یو شیور؟ کیا فرق پڑتا ہے میں اسے کیا کہتی ہوں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ فرق تو اس سے پڑتا ہے نا۔ وہ اپنے بھیگے لہجے پر قابو نہیں رکھ پائی تھی۔ ہاتھ نے بھی اختیار گہرا سانس لیا۔ ڈرائیور کا نمبر بن جا رہا تھا۔ یہ ڈرائیور اس کا سالوں سے وفادار تھا جسے اس نے ملتان سے بلایا تھا۔ وہ واپسی پر ایمان کو خود ڈراپ کرنا چاہتا تھا۔ رات کی اس پہر وہ اپنے خاندانی ملازم پر بھی یقین نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس سے پہلے ایمان وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ تبھی اس کا فون بجنا شروع ہوا۔ ایمان کا فون تھا۔ اس نے بے تابی سے فون اٹھایا۔ ہیلو ایمان؟ لیکن اسے دوسری جانب سے شور اور ایمبولینس کے سائرن کی آواز سنائی دی۔ اس کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ ایمان؟ اس نے خشک پڑتے لبوں پہ زبان پھیرتے اسے دوبارہ پکارا، جبکہ دائمہ اب حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ حاج جبیل بات کر رہے ہیں؟ آخری کال آپ کی ہے اس فون پر۔ یہاں ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور ایک شخص کی موقع پر موت ہو چکی ہے۔ وہ مزید نہ سن پایا تھا۔ حاج جبیل دا ماسٹر مائنڈ جسے اپنے اعصاب کو کنٹرول میں رکھنا آتا تھا، رات کے اس پہر یہ خبر سن کر گاڑی کا سٹیئرنگ اس کے ہاتھ سے پھسلا اور اونچائی سے نیچے کی جانب آتی پتریلی گیلی سڑک پر گاڑی بے قابو ہو گئی۔ اس نے مشکل سے سامنے آتی گاڑی سے ٹکرانے سے بچایا اور ایک زوردار بریک لگائی جس سے اس کا سر سٹیئرنگ پہ لگا تھا، جبکہ دائمہ سیٹ بیلٹ لگانے کی وجہ سے بچ گئی، لیکن اس کی خوفناک چیخ گاڑی میں گونج چکی تھی۔ اس نے گھبرا کر ہاتھ کو دیکھا جس کی پیشانی پر چوٹ لگی تھی اور سرخ نشان بن چکا تھا، جبکہ سٹیئرنگ پر دھرے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اسے اٹیک ہوا تھا اور دائمہ نہیں جانتی تھی یہ کون سا اٹیک تھا اور کب ہوتا تھا اور کیوں ہوتا تھا۔ وہ ہاتھ کو دیکھ کر خوف زدہ ہو چکی تھی، جو اپنے کانپتے ہاتھوں پر قابو پاتے گاڑی چلانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کے ہاتھ کام نہیں کر رہے تھے۔ وہ سامنے دیکھ رہا تھا، اس کے جبڑے بھنچے ہوئے تھے۔ اس پل دائمہ کو اس کی بے بسی محسوس ہوئی۔ میں ڈرائیو کروں؟ پلیز مجھے کرنے دیں۔ دائمہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس کے لہجے میں التجا تھی۔ وہ ہاتھ کو ایسے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ پھر جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ ہاتھ نے اپنی پوری ہمت جمع کی اور کھسک کر ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا اور دائمہ تیزی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ ریلیکس ہو جائیں اور بتائیں ہمیں کہاں جانا ہے۔ اس کا بس چلتا تو وہ اپنے ساتھ بیٹھے شخص کو لے کر کہیں دور بھاگ جاتی۔ وہ اب خود پر قابو پا رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ پاؤں کو ہلا کر دیکھا۔ کچھ دیر بعد وہ کام کرنے لگے تھے۔ اس نے جلدی سے فون اٹھایا اور ایمان کے نمبر پر دوبارہ کال کی۔ اسے ہسپتال کا ایڈریس مل گیا تھا۔ گاڑی اب تیزی سے ہسپتال کی جانب رواں تھی۔ یہ دیکھ کر دائمہ کے ہوش اڑ گئے تھے۔ جو ابھی ہوا وہ کیا تھا؟ کون سا سچ تھا؟ کون سا راز تھا جس سے وہ ناواقف تھی؟ اس نے ذرا سا رخ موڑ کر ہاتھ کو دیکھا۔ اسے بے اختیار رونا آیا۔ اسے اس وقت اپنی نہیں بلکہ ہاتھ کی بے بسی پر رونا آیا تھا جو اپنا سر تھامے بیٹھا تھا اور اس کے ہاتھوں میں لرزش تھی۔ مسٹر جبیل، کیا آپ مجھے سن رہے ہیں؟ یہ آپ کی ڈوز کا ٹائم ہے۔ اگر آپ نے آج نہیں لی تو نقصان ہو سکتا ہے۔ مسٹر جبیل، آپ کی ڈوز کا ٹائم ہو چکا ہے۔ اس کی ایئر بڈ سے ابھرتی آواز اس کے اعصاب پر کسی ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ ایسا کیوں ہوا تھا؟ ہوائیں سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ وقت نے رک کر دیکھا اور ذرا سا جھکتے ہوئے ماضی میں جھانکنے کی کوشش کی، جہاں درد ہی درد تھا، اندھیرا ہی اندھیرا۔ وہ حاج جبیل جو لوگوں کے لیے روشنی بن کر آیا تھا، اس کی اپنی زندگی میں بس سیاہی ہی سیاہی تھی۔ جیسے جیسے حانم کی ڈیلیوری کا وقت قریب آ رہا تھا، ویسے ویسے روحان کا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا، اور جب اسے پتہ چلا تھا وہ ایک نہیں بلکہ 2 جڑواں بچوں کا باپ بننے والا تھا، اس کی بے چینی مزید بڑھ گئی تھی۔ اسے اللہ پر یقین تھا، لیکن پھر بھی ایک خوف تھا۔ اس کا جنیاتی طور پر عام انسانوں سے تھوڑا الگ ہونا کیا کیا مصیبتیں لایا تھا، یہ صرف وہی جانتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا اس کے بچوں میں سے کوئی کسی قسم کی اسپیشیلٹی کے ساتھ پیدا ہو۔ وہ نہیں چاہتا تھا ایک اندھیری دنیا جو اس کے پیچھے پڑی تھی وہ اس کے بچوں تک پہنچتی۔ جو بھی ہوگا مل کر دیکھ لیں گے نا؟ حانم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا تو اس نے حانم کا وہی ہاتھ پکڑ کر لبوں سے لگایا۔ وہ خوش تھا، لیکن اس خوشی میں ایک انجانا سا خوف بھی تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ اللہ نے انہیں 2 جڑواں بچوں سے نوازا۔ دونوں کی آنکھیں حانم پر گئی تھیں، جبکہ نین نقش باپ جیسے تھے۔ سید حویلی میں سب خوش تھے۔ انہوں نے بچوں کے نام عبدالحاد اور عبدالاحد رکھے تھے، اور پورے نام کی بجائے ایک بچے کو عبدال جبکہ دوسرے کو حاد بلایا جانے لگا۔ دونوں میں جہاں فرق کرنا مشکل تھا وہیں سب سے آسان تھا۔ عبدال ہر وقت روتا چلاتا رہتا تھا۔ جیسے ہی حانم اس کی آنکھوں سے اوجھل ہوتی وہ چیخیں مار مار کر پورا گھر سر پہ اٹھا لیتا۔ وہ اپنے باپ کو دیکھتا تو مسکرانے لگتا۔ اس کی نسبت ہاتھ کو کبھی روتے نہیں دیکھا گیا۔ وہ معصومیت سے اپنی چمکتی آنکھوں سے سب دیکھتا رہتا۔ اپنی ماں کو کام کرتے، اپنے بھائی کو تنگ کرتے، وہ ان کا معصوم بچہ تھا۔ میں سوچتا ہوں جب یہ بڑا ہوگا تو کیا وبال ہوگا۔ اکثر روحان جبیل عبدال کو گود میں اٹھاتے کہتا تھا۔ باپ کی گود میں جاتی وہ خاموش ہو جاتا۔ اسے اٹینشن چاہیے ہوتی تھی، پیار اور محبت، سب کچھ۔
جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے گئے عبدل کی شدت پسندی میں اضافہ ہو گیا، کیونکہ ہاتھ اس کے ساتھ نہیں کھیلتا تھا، وہ اس سے الگ تھا۔ وہ روتا نہیں تھا، تنگ نہیں کرتا تھا، اور سب سے بڑی بات وہ عجیب باتیں کرتا تھا۔ روحان دونوں کے بلڈ سیمپلز کو ریگولرلی ٹیسٹ کر رہا تھا، سب ٹھیک تھا۔ 4 سال ایسے ہی گزر گئے تھے۔ ایک دن ہاتھ سیڑھیوں سے گرا اور اس کا سر پھٹ گیا، اور اسے گرانے میں عبدل کا ہاتھ تھا۔ اسے اسپتال لے جایا گیا اور وہاں حانم پر انکشاف ہوا۔ وہ صرف عجیب ہی نہیں، اسپیشل تھا۔ اسے درد محسوس نہیں ہوتا تھا۔ یہ خبر سنتے ہی روحان اسے فوراً ہسپتال لے آیا۔ وہ پریشان ہو چکا تھا۔ اس نے ہاتھ کا بلڈ سیمپل پھر سے ٹیسٹ کیا۔ وہ جس لیب میں کام کرتا تھا اب وہاں وہ اس کے DNA اور باقی ٹیسٹ کر رہا تھا۔ کہیں کوئی خاص مسئلہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ جو بھی بیماری تھی ابھی چھپی ہوئی تھی، اس کا پتہ نہیں چل پا رہا تھا۔ بظاہر یہ سیپا کا کیس لگتا تھا، لیکن ہاتھ باقی بچوں سے بہت الگ تھا۔ وہ ذہین تھا، ایکٹیو تھا اور صحت مند تھا۔ اسے کسی قسم کی جسمانی معذوری نہیں تھی، اور روحان اس لیے پریشان تھا کیونکہ یہ اسپیشل کیس بہت سے لوگوں کی توجہ کھینچنے والا تھا۔ ہمیں اب مزید احتیاط برتنی ہوگی۔ کسی کو یہ پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ ہاتھ کو درد محسوس نہیں ہوتا، یا تو اس کے پین ریسپٹرز کام نہیں کرتے یا پھر وہ اسپیشل ہے۔ لیکن خبر ہسپتال سے لیک ہو چکی تھی۔ انہی دنوں ڈاکٹر روحان جبیل کے دشمنوں کی تعداد میں اور اضافہ ہو گیا تھا۔ ایک اسکالر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک جینیاتی سائنٹسٹ کی بنا پر لوگ اس سے خار کھانے لگے تھے۔ وہ جینیاتی بیماروں کی ویکسینیشن بنانا چاہتا تھا۔ فارما انڈسٹریز انہیں کسی اور انداز میں پیش کرنا چاہتی تھی۔ وہ جن اسپیشل بچوں کی مدد کرنا چاہتا تھا، جینیاتی مافیا انہی بچوں پر گھنونے ٹیسٹ کرنے کے حق میں تھے۔ مجھے اپنی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، اور اگر میں بچ بھی گیا تو مجھے جانا ہوگا کسی ایسی جگہ جہاں مجھے یہ سب لوگ ڈھونڈ نہ پائیں۔ 1 سال گزر گیا تھا، اور 1 سال بعد اچانک ایک دن حانم کو ہاتھ کچن میں فرش پر گرا ہوا ملا۔ اس کا جسم بے جان تھا، بالکل ٹھنڈا، اور اس کا رنگ نیلا پڑ گیا تھا۔ وہ اسے اسپتال نہیں لے جا سکتے تھے، اسے گھر میں ہی رکھا گیا۔ روحان جبیل نے دن رات لگا دیے تھے اس اٹیک کی ویکسینیشن تیار کرنے میں، جس سے وہ ہاتھ کے اٹیک کو روک سکے، کیونکہ جب ایسا کوئی اٹیک ہوتا تھا اس کی صحت گرنے لگتی تھی۔ اس نے پہلی بار جب ہاتھ کو ویکسین انجیکٹ کی تھی وہ مچھلی کی طرح تڑپا تھا۔ اسے درد محسوس ہوا تھا، اور اس کی حالت دیکھ کر حانم منہ پر ہاتھ رکھ کر رو دی تھی۔ ماما، ہاتھ کو کیا ہے؟ عبدل نے اپنے ننھے ہاتھوں سے اپنی ماں کے آنسو پونچھتے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، وہ ٹھیک ہے، اس نے عبدل کو گلے لگایا۔ لیکن وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ہاتھ کو ایسے دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ ہم اسے ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں لے کر جاتے؟ اس کے ذہن میں بہت سارے سوال تھے۔ آج کل اس کے ماں باپ ہاتھ کو ٹینشن دے رہے تھے جو اسے ملتی تھی، اور اسے یہ عجیب لگ رہا تھا۔ نہیں لے کر جا سکتے، اور آپ کسی کو بتانا مت، وہ اب اس کا گال چومتے بولی۔ بٹ وائی؟ اب اسے الجھن ہو رہی تھی۔ کیونکہ وہ اسپیشل ہے، اور اسپیشل چیزیں تو ہم سب سے چھپا کر رکھتے ہیں نا۔ حانم نے اس کی تائید چاہی، لیکن اس کا منہ پھول چکا تھا۔ مجھے بھی اسپیشل بننا ہے، اس کا ازلی ضدی پن عود آیا تھا۔ تم بہت اسپیشل ہو، تم دونوں اسپیشل ہو۔ اس نے پھر سے عبدل کو گلے لگایا، لیکن عبدل کی نگاہیں شیشے کے اس پار بیڈ پہ لیٹے ہاتھ پر جمی تھیں، جہاں اس کا باپ اس کے پاس بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ اسے ساری توجہ چاہیے تھی، سارا پیار۔ اسے ہاتھ جتنا اسپیشل بننا تھا۔ لندن میں رہنے کے باوجود حانم اپنے بچوں کو پوری توجہ دے رہی تھی۔ ان کی تربیت میں کہیں کوئی کمی نہ رہ جائے، اس کے لیے وہ انہیں روز النور لے کر جاتی اور انہیں امت مسلمہ کی ہسٹری سناتی۔ اس دن وہ دونوں کو اپنی دونوں جانب لٹائے محمد بن قاسم کے بارے میں بتا رہی تھی کہ اس نے کتنی عمر میں فتوحات حاصل کی، اور جب کبھی جنگ ہوگی تو میں ہار جاؤں گا۔ عبدل کا ذہن اٹک گیا تھا۔ اور ہاتھ جیت جائے گا، وہ منہ بسور کر بولا۔ اسے جیتنے سے زیادہ ہمیشہ ہارنے کا خوف لگا رہتا تھا، اور وہ بھی ہاتھ سے ہارنے کا۔ اور ایسا کیوں؟ وہ الجھی۔ کیونکہ اسے درد نہیں ہوتا، مجھے ہوتا ہے۔ حانم نے بے اختیار ہاتھ کو دیکھا۔ وہ خاموشی سے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ پتہ ہے، مومنین اپنے جذبوں سے، اپنے ایمان سے لڑا کرتے ہیں، چاہے وہ تلواروں کی جنگ ہو یا پھر آج کے دور کے اندھیروں سے۔ حانم نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے کہا، ڈونٹ وری، میں تمہیں ہارنے نہیں دوں گا، آئی ول پروٹیکٹ یو۔ ہاتھ نے اس کے کندھے کو سہلایا، جبکہ عبدل نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ دور کیا اور پھر حانم کے گرد اپنے ننھے بازو لپیٹے۔ غلط بات ہے عبدل۔ وہ اسے ڈپٹے ہاتھ کو دیکھنے لگی جو مسکرا رہا تھا۔ وہ اپنی ماں کو سمجھتا تھا اور عبدل کی غصیلی نیچر سے بھی واقف تھا۔ وہ بس مسکرا دیتا تھا، اس کی مار سہ جاتا تھا۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں اللہ نے ہمیں کسی انعام سے نوازا ہے۔ اس روز وہ روحان کے پہلو میں لیٹی کہہ رہی تھی۔ کیسے؟ وہ اس کا ہاتھ سہلاتے پوچھنے لگا۔ ہاتھ وہ بہت خاص ہے، صرف اس لیے نہیں کہ وہ باقیوں سے الگ ہے، وہ اس دنیا کے لیے بہت معصوم ہے۔ میں جب اسے دیکھتی ہوں مجھے ایک روشنی، ایک سفیدی کا احساس ہوتا ہے۔ روحان نے سن کر ایک گہرا سانس لیا، کیونکہ وہ جانتا تھا جب اللہ کچھ نوازتا ہے تو آزمائش بھی بڑی ہوتی ہے، اور اولاد تو پھر آزمائش ہے۔ لیکن وہ حانم کو کبھی یہ نہیں بتا پایا کہ ہاتھ کو جو بیماری تھی وہ صرف اسے خاص نہیں بناتی تھی، بلکہ وہ موت کا اندیا تھی۔ اسے کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا تھا، جبکہ حانم جانتی ہوئی بھی انجان بنی رہتی تھی۔
اسے اللہ پر بھروسہ تھا کہ کوئی زیرو بلا وجہ نہیں آتی، ہر انسان کے پیدا ہونے کا ایک مقصد ہے اور ہاتھ کا مقصد جو بھی ہوتا وہ اپنے مقصد سے نہیں چوک سکتی تھی۔ میرے کولیگ پوچھنے لگے کہ میں بچوں کو اب لیب کیوں نہیں لے کر آتا۔ وہ ہاد اور عبدل کو النور کے ساتھ ساتھ اس لیب میں لازمی لے کر جاتا تھا جہاں وہ کام کرتا تھا۔ جب سے ہاتھ کی بیماری سامنے آئی تھی وہ تب سے انہیں لیب نہیں لے کر گیا تھا، مبادا کہیں پتہ نہ لگ جائے۔ انہیں شک ہونے لگا ہے۔ پریشان مت ہو، جو ہوگا اللہ کی مرضی سے ہوگا۔ وہ پرسکون رہتی تھی اور اس کا سکون روحان کو سکون دیتا تھا۔ کچھ وقت بعد اس نے لیب میں کچھ ایسے کام دیکھے جو غیر قانونی تھے، غیر قانونی تجربات، جانوروں اور انسانوں کا استعمال۔ اس نے کچھ وقت کام کیا اور پھر لیب کی اصلیت میڈیا کے سامنے لا کر جاب چھوڑ دی۔ اس نے گھر بدل لیا، وہ ہانم اور بچوں کو محفوظ رکھنا چاہتا تھا۔ اور پھر ایک دن ہانم بچوں کو لے کر اسکول سے لوٹی تو وہ جا چکا تھا۔ اسے بس ایک خط ملا تھا اور ایک پزل باکس۔ میں جا رہا ہوں، مجھے کچھ ایسے کام کرنے جو منظر عام پر رہ کر نہیں کر سکتا۔ مجھے ڈھونڈنا مت، کیونکہ مجھے انسانیت اور اللہ کے لیے کام کرنا ہے۔ میں نہیں جانتا میں کب لوٹوں گا، واپس آ پاؤں گا یا نہیں، بس تم حوصلہ رکھنا۔ یہ باکس ہاتھ کو دے دینا اور عبدل سے کہنا میں اسے بہت پیار کرتا ہوں۔ ہانم زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ کچھ ضروری باتیں اور لکھی تھیں، وہ تو اس کے بنا ایک دن نہیں رہ پاتی تھی، اور وہ اسے جدائی کا اندیہ دے کر چلا گیا تھا۔ عبدل پاس نہیں تھا۔ ہاد نے اپنی ماں کو روتے دیکھا اور وہ خط اٹھا کر پڑھا۔ ڈونٹ وری ماما، میں ہوں نا۔ اس نے وہ پزل باکس اٹھا لیا تھا۔ عبدل کو یہی بتایا گیا کہ روحان کام کے سلسلے میں گیا ہے۔ وہ روز اپنے باپ کا انتظار کرتا لیکن وہ نہیں آیا۔ اس کا غصہ بڑھتا گیا، اس کا انتظار اب اذیت میں بدلنے لگا اور اسے ہاتھ سے مزید چڑ ہونے لگی جب وہ اسے اتنا پرسکون دیکھتا۔ اس نے ایک دن اسے پزل باکس چھین کر زمین پر دے مارا۔ تو ماما سے کیوں نہیں پوچھتے ہو کہ پاپا کب آئیں گے؟ اس سے ہاتھ کی خاموشی چپتی تھی۔ پاپا آ جائیں گے، وہ ضروری کام سے گئے ہیں، میں پاپا کو لے آؤں گا۔ اور پھر ہانم ماہم کی ڈیلیوری پر انہیں لے کر پاکستان آئی، جہاں وہ ایمانے سے ملے اور پھر کبھی بھول نہیں پائے۔ عبدل فٹ بال کھیلنا پسند کرتا تھا اور اسے ہاتھ پر اور غصہ آتا جب وہ اس کے ساتھ نہیں کھیلتا تھا۔ ہاتھ کو اپنے ماما پاپا کی لائبریری زیادہ اٹریکٹ کرتی تھی، جہاں ڈھیروں کتابیں تھیں۔ وہ انہیں چمکتی آنکھوں سے دیکھتا تھا۔ وہاں انسانی تاریخ سے شروع ہو کر آج کے ٹیکنالوجی تک کی بے شمار کتابیں تھیں، لیکن اسے سب سے زیادہ وہ کتاب اٹریکٹ کرتی تھی جو اس کی ماں کے کمرے میں تھی، جسے وہ روز پڑھتی تھی۔ اس کی مختلف زبانوں میں ترجمے تھے جو لائبریری میں تھے، اور یہ قرآن پاک تھی۔ آپ اسے اپنے پاس کیوں رکھتی ہیں، لائبریری میں کیوں نہیں؟ وہ ان کے پاس آ گیا۔ کیونکہ یہ خاص ہے۔ وہ کیسے؟ وہ دو زانوں بیٹھا تھا اور اپنے دونوں ہاتھ تھوڑی نیچے جمائے اپنی ماں سے پوچھ رہا تھا۔ کیونکہ اسے آسمان سے اللہ نے ہمارے لیے اتارا ہے۔ وہ النور باقاعدگی سے جاتا تھا۔ قرآن پاک اس نے ایک بار پڑھ لیا تھا۔ اسے وہاں جانا اچھا لگتا تھا۔ جب سٹیج پر کھڑے ہو کر اسکالرز مجمع کے سوالوں کا جواب دیتے تھے، اسے یہ سب حیران کن لگتا تھا۔ پہلے وہ اپنے باپ کے ساتھ آتا تھا اور انہیں دیکھتا تھا، سنتا تھا، اب ایک اکیلا پن تھا۔ اسے افسوس ہوتا تھا، وہ اپنے باپ سے ملنا چاہتا تھا، ان کے گلے میں بازو ڈالنا چاہتا تھا۔ وہ دکھی ہو جاتا تو رونا چاہتا، پر اسے رویا نہیں جاتا تھا۔ جو آسمانوں سے اترتا ہے وہ خاص ہوتا ہے؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ ہاں، ہم بھی تو وہیں سے آئے ہیں نا، اللہ کے پاس سے، تو کیا ہم بھی خاص ہیں؟ ہانم نے چونک کر اسے دیکھا۔ ہاں، سب انسان خاص ہیں۔ تو سب انسانوں کا مقصد کیا ہے؟ اس سے اپنا وجود ایک سوال لگتا تھا، اور ہماری پہچان تب ہی شروع ہوتی ہے جب پہلا سوال یہ ابھرتا ہے کہ ہم کون ہیں، اور ہاں جبیل کے ذہن میں یہ سوال ابھرنے لگا تھا۔ تم نے کہا تھا پاپا جلدی آ جائیں گے، 1 سال ہو گیا پاپا نہیں آئے۔ وہ دونوں اسکول میں تھے، چھٹی ہو چکی تھی اور وہ اپنی ماں کا انتظار کر رہے تھے۔ روحان جبیل کا اچانک غائب ہونا بہت بڑا سوال تھا۔ پورا جبیل خاندان میڈیا کی زد میں تھا۔ ایک ہی سوال پوچھا جا رہا تھا کہ وہ کہاں گیا تھا، خود غائب ہوا تھا یا کسی نے اغوا کیا تھا یا وہ مر چکا تھا، لیکن کسی کو کوئی جواب نہیں مل پایا۔ آ جائیں گے، اس نے سکون سے جواب دیا۔ تم ایمانے کو نہیں لا سکتے؟ اس نے اگلا سوال کیا۔ ہاد نے نگاہیں ترچھی کر کے اسے دیکھا۔ وہ دونوں جڑواں تھے، شکل میں زیادہ فرق نہیں تھا۔ عبدل کے بال تھوڑے لمبے تھے جو پیشانی پر بکھرے رہتے تھے، جبکہ ہاتھ اپنے چھوٹے بالوں کو سیٹ کرنے کا عادی تھا۔ ایک جتنا قد، ایک جتنی جان ہونے کے باوجود عبدل اسے ایسے دیکھتا تھا جیسے وہ کوئی سپر ہیرو ہو جو ابھی اڑ کر جائے گا اور ایمانے کو اٹھا کر لے آئے گا۔ اس نے عبدل کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بس گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ 7 سالہ ہاد اپنے آپ کو 17 سالہ لڑکے سے کم نہیں سمجھتا تھا۔ وہ ایک اسکول جاتے تھے جبکہ ہاد اسے 2 کلاسیں آگے تھا۔ مجھے ایسے مت دیکھو، اس کی خاموش نگاہوں سے دیکھنے پر عبدل چڑ جاتا تھا۔ عبدل کی زبان تیز دھاری تھی تو ہاد کی آنکھیں بولتی تھیں۔ اسے زیادہ باتیں کرنا فضول لگتا تھا۔ وہ اپنی آنکھوں سے یہ سب کہہ دینے کا عادی تھا۔ ایمان ہماری بہن نہیں ہے، ہماری بہن منہا ہے۔ منہے، عبدل نے زور دیتے تصحیح کی۔ پر ایمانے بھی چاہیے مجھے، ہم 2 ہیں تو بہنیں بھی 2 ہونی چاہیے۔ منہے تم رکھ لینا اور ایمانے میں۔
وہ بولتا رہا جبکہ ہاتھ خاموشی سے سنتا رہا۔ وہ اس کی کسی بات کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ وہ خانم کا ویٹ کر رہا تھا جو آج جانے کیوں لیٹ ہو گئی، اور اسے اچھا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ جلد از جلد گھر جانا چاہتا تھا۔ جب عبدل کو محسوس ہوا کہ وہ اسے اگنور کر رہا ہے تو اس نے غصے سے اٹھتے ہوئے بینچ پر بیٹھے ہاتھ کو زوردار دھکا دیا۔ وہ بیگ سمیت نیچے گرا۔ تمہیں مجھے اگنور نہیں کرنا چاہیے، وہ غصے سے پھنکارتا کلاس روم کی جانب بڑھا جبکہ ہاتھ نے اٹھتے ہوئے اپنا یونیفارم جھاڑا۔ ہاتھ تم سے کوئی ملنے آیا ہے، گارڈ نے اسے اطلاع دی۔ ہاتھ چونکا۔ وہ کچھ سوچتا ہوا گیٹ سے باہر نکل آیا۔ اسکول کی چھٹی کے بعد وہاں گہری خاموشی اور ویرانی تھی۔ کوئی بھی آس پاس نظر نہیں آ رہا تھا۔ گیٹ کے باہر ایک سیاہ گاڑی کھڑی تھی جس میں ایک سوٹڈ بوٹی شخص باہر نکلا۔ اس نے سیاہ چشمہ لگا رکھا تھا۔ ہاتھ گیٹ کے پاس ہی کھڑا رہا۔ ہاتھ جبیل، وہ اس کے قریب آیا۔ اس نے جھکتے ہوئے ہاتھ سے پوچھا، ہو آر یو؟ ہاتھ نے اس کے چہرے کو دیکھتے پوچھا۔ تمہارے ڈیڈ تم سے ملنا چاہتے ہیں، اور ہاتھ کے کان کھڑے ہوئے۔ کبھی کوئی میرا نام لے کر تم سے ملنے کی کوشش کرے تو یقین مت کرنا، بھاگ جانا اور خود کو بچانا۔ اس سے روحان کی بات یاد آئی۔ وہ تیزی سے پلٹا اور اسکول کے اندر داخل ہو گیا۔ گیٹ بند کرنے کی کوشش کی لیکن گاڑی میں سے چند اور لوگ باہر نکلے۔ گارڈ کے ملوث ہونے پر وہ اسے زخمی کر کے ہاتھ کو لے گئے تھے۔ وہ خود کو چھڑانے کی پوری کوشش کر رہا تھا پر انہوں نے اس کا منہ بند کر دیا تھا۔ کلاس روم کی گلاس ونڈو سے عبدل نے یہ منظر بخوبی دیکھا تھا اور اس کی آنکھیں خوف سے پھٹ پڑی تھیں۔ جب تک وہ باہر نکلا اور گیٹ کی جانب بھاگا تب تک وہ اسے لے کر جا چکے تھے۔ 12 گھنٹے کی ڈیوٹی کے بعد منہا اب گھر جانے کو تیار تھی۔ وہ کافی تھک چکی تھی اور آج کل تو ویسے ہی اس کا ذہن اس قدر الجھا ہوا تھا کہ اسے اپنے جسم میں تکلیف محسوس ہوتی تھی۔ وہ پہلے کی طرح ایکٹیو نہیں تھی۔ وہ خود کو تھکا تھکا فیل کرتی تھی۔ ابھی اس نے اپنا بیگ اٹھایا ہی تھا جب اپنے فون پر جگمگ کرتے نام کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ ادھم کی کال تھی۔ پہلے تو اسے یقین نہیں ہوا۔ کال بند ہو چکی تھی اور جیسی دوبارہ رنگ ہونا شروع ہوئی اس نے فوراً کال اٹھائی۔ ہیلو، اس نے لہجے کی بےتابی پر قابو پانے کی بھرپور کوشش کی۔ ڈاکٹر صاحبہ دوست بنا کر چھوڑ دینے کی عادی ہو کیا؟ کوئی فون، کوئی میسج نہیں؟ وہ حیرت سے سننے لگی۔ کیا وہ اس شخص کو یاد تھی؟ کیسے آپ؟ میں ذرا بزی تھی تو بس۔ جانتا ہوں لیکن میں بھی لاہور آیا تو سوچا پوچھ لوں۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ آپ لاہور ہیں؟ پاکستان کب آئے اور اس وقت کہاں ہیں؟ بے جان وجود میں جیسے جان پڑ گئی ہو وہ ایکٹیو ہوئی۔ پتہ نہیں کہاں پھنس گیا ہوں، یہاں چاروں طرف بس انسان ہی انسان ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا یہ لوگ بلا وجہ کیوں سڑکوں پر گھوم رہے ہیں۔ اس کی کوفت بھری آواز ابھری اور وہ بے ساختہ ہنس دی۔ مجھے لوکیشن شیئر کریں، میں آتی ہوں۔ اس کی آنکھوں کی، اس کے چہرے کی ساری رونقیں لوٹ آئی تھیں۔ اور اگلے 20 منٹ بعد وہ ادھم کے ساتھ ایک ریسٹورانٹ میں بیٹھی تھی۔ وہ 2nd فلور پر تھے۔ ادھم گلاس ونڈو سے نیچے چلتی ٹریفک دیکھ رہا تھا۔ لاہور از ٹیریبل، سیریسلی، وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تو کیا کھینچ لایا آپ کو ٹیریبل لاہور میں؟ اس نے سوال کیا۔ وہ سفید کوٹ پہنے ہوئے تھی۔ باہر رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا اور چاروں جانب جگمگ جگمگ تھی۔ بس ایسے ہی سوچا کہ بے وفاؤں کی شہر ایک بار تو جانا چاہیے، لیکن مجھے یقین نہیں ہوتا یہ لوگ ہر وقت باہر کیوں پھرتے ہیں۔ وہ کون سے کام ہے جو ختم ہی نہیں ہوتے؟ کتنا خوفناک ہے نا، باہر نکلیں اور چاروں جانب انسان ہی انسان ہو۔ سو رشی ایریا، اس نے جھرجھری لی۔ اس نے تو محصیل انسٹیٹیوٹ شہر سے دور بنایا تھا جہاں سکون ہی سکون تھا۔ وہ اسے دیکھ کر، اس کی باتیں سن کر مسکرا رہی تھی۔ مسٹر ادھم جبیل، سب لوگ آپ کی طرح کی زندگی نہیں جیتے۔ ہاں، آج کل کون بے روزگار رہتے؟ تو کیا لیں گے آپ؟ اس نے مینیو اٹھایا۔ اس شخص سے مل کر اسے زندگی کا احساس ہوا تھا۔ اس کی بھوک جاگ اٹھی تھی۔ کچھ بھی، بٹ آئی ڈونٹ ہیو منی۔ منہا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ جو تھے وہ سب لگ گئے۔ 6 مہینے جو آوارہ گردی کی ہے سب ختم۔ کین یو بلیو کہ میرے گھر والوں نے میرا خرچہ پانی بند کیا ہوا ہے؟ وہ خفگی سے بولا۔ انداز ایسا تھا کہ منہا نے بے ساختہ ابھرنے والی ہنسی کو چھپانے کے لیے مینیو تھوڑا اوپر کیا تاکہ اس کا چہرہ چھپ سکے، لیکن اسے ادھم کا میرے گھر والے کہنا اچھا لگا تھا۔ لیکن کیوں؟ وہ اب خود پہ قابو پاتے پوچھ رہی تھی اور مینیو دیکھ رہی تھی تاکہ اسے یہ نہ لگے کہ وہ اس پر ہنس رہی ہے۔ انہیں لگتا ہے میں ڈرگز لوں گا، وہ صاف گوئی سے بولا۔ منہا کی مسکان سمٹی۔ اور کس نے آپ کا خرچہ پانی بند کیا ہے؟ سید جبیل صاحب، تم جانتی ہو انہیں؟ ہی از اے پولیٹیشین، کافی دولت ہے ان کے پاس لیکن پھر بھی مجھے پاکٹ منی تک نہیں دیتے۔ وہ شکایت کرتا بالکل بچہ لگا۔ وہ مینیو رکھ کر اب اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ ایک 30-31 سالہ شخص کو پاکٹ منی کی کیا ضرورت؟ جب کوئی روزگار نہ ہو تو پاکٹ منی چاہیے ہوگی نا؟ تو وہ کیا چیز ہے جو آپ کو مجبور کرتی ہے؟ میز پر دونوں کوہنیاں رکھے وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ادھم نے چونک کر اسے دیکھا سوالیہ نظروں سے۔ وہ کیا چیز ہے جو آپ کو ڈرگز لینے پہ مجبور کرتی ہے؟ وہ پوری سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوچھ رہی تھی۔ پل کے 1000ویں حصے میں اسے ادھم کے چہرے پر دکھ درد کے گہرے سائے نظر آئے۔ میں کبھی تمہیں پاگل خانے میں نظر آئی تو جان لینا اس کی وجہ تم ہوگے۔ اس کا دل رک سا گیا۔ اس نے اپنے آپ کو ویلنسیا میں پایا۔ وہ گہرے دکھ میں تھا۔ اس کے پہلو میں شنایا تھی۔ وہ مزید سوچ نہیں پایا۔ اسے اپنا آپ پھر سے جہنم کی ایندھن کی مانند جلتا ہوا محسوس ہوا۔
یہ وہ جلن تھی جو اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی تھی، اس کا بھٹکنا۔ ایکریس جب اپنی حدوں سے نکلتا ہے تو موت اس کا مقدر ٹھہرتی ہے، اور ماسیل اپنی حدوں سے نکلنے کے بعد مر چکا تھا۔ اس نے محبت کا دعویٰ کیا تھا، وہ قائم نہیں رہ پایا، اور اب صرف عدم جبیل بچا تھا جو سکون کے لیے در در بھٹک رہا تھا۔ وہ ہسپتال پہنچا تو اسے اپنے جسم میں جان محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ ڈرائیور مر چکا تھا اور ایمان ICU میں تھی۔ اس کے کندھے کی اور پاؤں کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی اور بہت ساری چوٹیں آئی تھیں۔ کافی خون بہہ چکا تھا اور اس وقت اس کی حالت کافی نازک تھی۔ دائمہ خود شوق کی کیفیت میں تھی، اس نے نہیں سوچا تھا ایسا کچھ ہوگا۔ اس نے ہاتھ کو دیکھا، وہ ICU روم کے باہر زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ اس کے ہاتھ پھر سے کانپنے لگے تھے اور اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں سے پانی نکل رہا تھا اور چہرے پر تکلیف واضح تھی، یوں جیسے اس کے اندر سارے اعضاء ٹوٹ پھوٹ رہے ہوں۔ وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھی اور اس کے قریب بیٹھی۔ ہاتھ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ اسے کندھے سے چھوتے بولی۔ وہ مر نہیں سکتی، ایسے تو بالکل نہیں، وہ میرے 15 سالوں کو یوں رائیگاں کر کے نہیں جا سکتی۔ دائمہ اسے دیکھتی رہ گئی، ساکت نگاہوں سے۔ اس کے چٹختے وجود میں صرف درد ہی نہیں، وہ جذبات باہر نکلے تھے جن کا گواہ صرف وہ اور اللہ تھے۔ دائمہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ جدائی کا نوحہ محبت کی شدت ظاہر کر گیا تھا۔ محبت نے اب راز رہنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ وہ ہاتھ کے وجود سے پھوٹ پھوٹ کر بہہ نکلی تھی، اور اس کی پہلی گواہ وہ لڑکی تھی جو اسے چاہتی تھی، جو اس کے ساتھ اپنا نام جوڑ چکی تھی، جو اسے کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ تو کیا اس نے غلط جگہ امید باندھ لی تھی؟ اسے بار بار انکار کرنے پر بھی وہ کیوں نہیں سمجھی؟ وہ شخص اب گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا تھا اور اپنے ہاتھ دونوں گھٹنوں کے گرد سختی سے باندھ رکھے تھے۔ وہ خود کے جسم پر قابو پانے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ وہ اس اٹیک سے نکلنا چاہتا تھا۔ وہ شخص جو سفیدی کی دنیا میں ایک اچھا رہبر تھا، جو ہاتھ جبیل تھا۔ وہ شخص جسے سیاہی کی دنیا مسٹر گرے کے نام سے جانتی تھی، جو ماسٹر مائنڈ تھا۔ وہ ہسپتال کے ٹھنڈے فرش پر یوں بیٹھا تھا جیسے کوئی چھوٹا سا ناراض بچہ ہو جو ساری دنیا سے چھپ جانا چاہتا ہو۔ دائمہ اٹھ کھڑی ہوئی، اس نے ایک نظر ہاتھ پر ڈالی۔ اللہ آپ کی ایمان کو سلامت رکھے، میں نے آج آپ کو اپنی محبت سے آزاد کیا۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے پھسلا اور پلکوں کی باڑ توڑ کر گال پر بہتا چلا گیا۔ اور اگر تم کبھی خود کو اندھیروں میں پاؤ تو ڈرنا مت، بالکل بھی مت گھبرانا۔ سب سے پہلے ایک لمبی سانس لینا اور خود کو ریلیکس کرنا، اپنی کمزوری کو ظاہر مت ہونے دینا، اور پھر سوچنا کہ تم اس اندھیرے سے کیسے نکل سکتے ہو۔ ہاتھ نے آنکھیں کھولیں تو خود کو گہرے اندھیرے میں پایا۔ روحان جبیل کے الفاظ اس کی سماعت میں گونجے۔ اس نے آنکھیں پھاڑ کر اندھیرے میں دیکھنا چاہا پر وہ کچھ نہیں دیکھ پایا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو اسے احساس ہوا کہ وہ بندھا ہوا ہے، وہ 1 انچ بھی نہیں ہل پایا۔ پھر اس نے گہرا سانس لیا۔ یاد رکھنا کوئی تمہیں بچانے نہیں آئے گا، کیونکہ کوئی کسی کو بچانے نہیں آتا۔ اس کا معصوم ذہن اس وقت جن باتوں کو سمجھنے سے قاصر تھا اسے اب سمجھ آ رہی تھیں۔ شاید اس کا باپ جانتا تھا کہ کچھ ایسا ضرور ہوگا۔ سب سے پہلے اللہ کو پکارنا اور خود کو اس کے سپرد کر دینا، کیونکہ تمہارے اندھیروں میں صرف وہی ایک تمہارے ساتھ ہوگا۔ اچانک اسے ہارٹ سنائی دی، کوئی اس کی جانب آ رہا تھا۔ نہیں، اسے ابھی تک ہوش نہیں آیا ہوگا۔ کوئی اسی کے متعلق بات کر رہا تھا۔ اس نے زور سے آنکھیں میچ لیں کہ کہیں وہ اس کے اتنی جلدی ہوش میں آنے پر اس کے ساتھ کچھ نہ کریں۔ یہ سچ تھا، اسے جسمانی درد کم محسوس ہوتا تھا، لیکن اسے خوف ضرور محسوس ہوتا تھا۔ انسان کے اندر جو خوف ہوتا ہے، ایک انجانا خوف، اور پھر ایک 7 سالہ بچہ خوف زدہ نہ ہوتا تو کیا کرتا؟ ہمیں اس کے جلد از جلد کچھ ٹیسٹ کرنے چاہیے۔ اور پھر ایک کسی نے بٹن دبا کر روشنیاں جلا دیں۔ وہ سوتا بن گیا۔ اس نے جیسے اپنا سانس تک روک لیا۔ آنکھیں بند تھیں تو وہ دیکھ نہیں پایا اس کے ارد گرد کیسے لوگ تھے۔ دیکھنے سے تو یہ بالکل نارمل لگ رہا ہے۔ 2 مختلف آوازیں تھیں۔ وہ سب ایک جیسے کپڑے پہنے ہوئے تھے، آسمانی رنگ کے، کسی یونیفارم کی طرح، اور سب کے چہرے پر ماسک تھا۔ ایک آدمی آگے بڑھا اور اس نے ہاتھ کا ہاتھ کھولتے ہوئے اس کے بازو میں کندھے سے ذرا نیچے ایک سرنج لگا کر خون نکالنا شروع کر دیا تھا۔ کوئی اسے چھو رہا تھا، یہ محسوس ہوا تھا۔ اور پھر کچھ دیر بعد وہ سب چلے گئے۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو لیب کا منظر واضح ہوا۔ یقیناً اس کے اغوا کرنے والے اسے جانتے تھے۔ اور پھر کچھ دیر بعد انہوں نے اسے بہت ساری مشینوں میں جکڑ کر ایک کرسی پر بٹھایا تھا۔ اس کے سر پہ عجیب سی مشین تھی اور اس کے سینے کو لوہے کی مشین نے جکڑا ہوا تھا۔ اسے خوف محسوس ہو رہا تھا اور اس خوف سے اس کے دل کی دھڑکن تیزی سے چل رہی تھی۔ وہ عجیب سے خالی کمرے میں اکیلا تھا جہاں صرف اس کی کرسی تھی اور شیشے کے اس پار ایک شخص ایک بازو سینے پر جمائے، جبکہ دوسرا ہاتھ تھوڑی نیچے رکھے گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی 3-4 افراد بیٹھے تھے جن کے چہرے پر ماسک لگا تھا۔ اس کے سامنے اسکرینیں تھیں۔ اب اس سے پہلا سوال کیا گیا، تمہارا نام کیا ہے؟ ہاتھ، اس نے سامنے کھڑے شخص کو غور سے دیکھتے جواب دیا۔ وہ خود کو پرسکون رکھنے اور نہ ڈرنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ کیا تم روحان جبیل کے بیٹے ہو؟ وہ خاموش رہا۔ اس نے اس بار جواب دینا ضروری نہیں سمجھا۔ وہ بار بار پوچھتے رہے لیکن وہ نہیں بولا۔ کہاں سے آئے ہو؟
उस बार खड़े हुए शख्स ने झुकते हुए मेज़ पर हाथ रखे पूछा, आसमानों से? क्या तुम वही ख़ास बच्चे हो? जो आसमानों से आता है वो ख़ास होता है। क्या तुम्हें दर्द नहीं होता? वो फिर खामोश रहा। उसे अपने घर वालों की याद आई। यकीनन वो उसे ढूंढ रहे होंगे। वो जल्द से जल्द यहाँ से जाना चाहता था, पर इन लोगों का उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। उसके अगवा की खबर ऐसी थी कि हानम सख्ते में चली गई थी। उसे हर जगह ढूंढा जा रहा था। अब्दुल को शदीद अफसोस था कि वो उसके सामने हाथ को ले गए थे और वो कुछ नहीं कर पाया था। अच्छा हुआ वो चला गया। कभी कभी वो सोचने लगता, लेकिन फिर अपनी माँ की हालत देखता और कभी उसे खुद हाथ याद आने लगता। पाकिस्तान से सैयद जबील और हमदान साहब आए थे। उसे हर जगह ढूंढा जा रहा था, पर ऐसा लगता था जैसे उसे ज़मीन निकल गई हो। वो कहीं नहीं मिला था। हानम कभी रोने लगती तो कभी अल्लाह से फरियाद करती। कहीं ना कहीं वो जानती थी उसे क्यों अगवा किया गया था, और यही बात उसे तकलीफ़ पहुंचाती थी। सैयद जबील साहब पूरी कोशिश कर रहे थे। हानम ने उस शख्स जितना हाजिर दिमाग और मजबूत आदमी नहीं देखा था, जिसने जवानी में अपनी बीवी को खो दिया था और फिर बेटे ने हमेशा तंग किया। जब वो सुधर गया तो गायब हो गया। उसकी जुदाई ने सैयद जबील को जिस तकलीफ़ में डाला था, ये सिर्फ वही जानते थे, पर उन्होंने कभी जाहिर नहीं किया। और अब पोते की गुमशुदगी, वो जैसे चटक से गए थे, लेकिन फिर भी खुद को संभाले रखा। अगर वही हिम्मत हार जाते तो बाकियों का जाने क्या होता। और फिर जैसे ही उसके सारे टेस्ट ख़त्म हुए, उस पर तजुर्बात का ऐसा दौर चला कि उसकी रूह तक कांप उठी। उसे उन अंधेरों में फेंक दिया गया जिससे उभरना आम इंसान के लिए नामुमकिन था। वो सारी ज़िंदगी भटकता रहता। उसे दिनों तक भूखा प्यासा रखा जाता, तब तक इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते जब तक वो दर्द से चिल्लाता नहीं था। पहली शिद्दत रिकॉर्ड की जाती कि किस शिद्दत पे उसका जिस्म दर्द महसूस करता है, और फिर तब तक उसे शॉक देते जब तक वो बेहोश ना हो जाता। नोट किया जाता था कि कब तक वो ये सब बर्दाश्त कर सकता था। दूसरे तजर्बे में उसे ठंडे कमरे में बंद कर दिया गया, जिसका टेम्परेचर वक्त के साथ साथ मज़ीद गिरता जा रहा था। उसके जिस्म पर लिबास नहीं था। डोंट डू दिस, उसने अपने कपड़े उतारते एक मास्क वाले शख्स से मिन्नत की थी। प्लीज़ डोंट डू दिस। लेकिन उसकी मिन्नतों का किसी पर कोई असर नहीं होता था। वो उनके लिए एक तजुर्बाती नमूने से कम नहीं था। एक सिल्वर की दीवारों वाले ऐसे कमरे में जिसका दर्जा हरारत हर मिनट गिर रहा हो, वो दीवार से टेक लगाए बैठा था। उसका वजूद होले होले कांप रहा था। मुसलसल दिए गए इलेक्ट्रिक शॉक से उसके जिस्म में काफ़ी कमज़ोरी हो गई थी, और वो लोग उस कमज़ोरी को दूर करने के लिए उसे ताकत के इंजेक्शन लगाते थे ताकि वो फौरी रिकवर कर जाए। दर्जा हरारत गिर रहा था, और यहाँ तक गिर चुका था जहाँ एक नॉर्मल इंसान आसानी से मर सकता था, और वो पिछले काफ़ी घंटों से कैद था। किसी इंसान से कभी रहम की भीख मत मांगना, क्योंकि वो इस काबिल नहीं होते और ना रहम करते हैं। वो घुटनों में सर दिए बैठा था। मामा कहती हैं अल्लाह सुनता है जब जब उसे पुकारो। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? उसने खुश्क फटे होंठों से उसे पुकारा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे जहनी तौर पर जितना टॉर्चर किया गया था, वो डर गया था, खौफजदा हो गया था। अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो मुझे रास्ता दिखाएं। वो रोते हुए अल्लाह से बातें कर रहा था। वो तब उस कमरे में कैद रहा था जब तक वो बेजान होकर एक जानिब गिर नहीं गया था। उसका जिस्म अकड़ चुका था और दिल की धड़कन बहुत आहिस्ता चल रही थी, ना होने के बराबर। वो अब उसे होश में लाने के लिए उसके बरहना सीने पर शॉक दे रहे थे। और जब दर्द की शिद्दत बढ़ जाती है तब वो बेमैनी हो जाता है। तुम्हें उठना होगा, तुम्हें अभी एक लंबा सफ़र तय करना है। वो ऐसी जगह पर था जहाँ रोशनी ही रोशनी थी, और उसने वहाँ अपने बाप को देखा था जो उसे हिम्मत ना हारने की तलकीन कर रहा था। वो उठ गया था। उसने आंखें खोली थीं और लैब में मौजूद वो जानवर नुमा इंसान अपने एक और तजर्बे के कामयाब होने पर खुश थे। और फिर अगली बार उसे एक ऐसे कमरे में बंद किया गया जिसकी दीवारें लोहे की थीं। दर्जा हरारत बढ़ रहा था। वो खामोशी से बैठा रहा। वो अब उनसे रहम की भीख नहीं मांग सकता था, क्योंकि वो रहम नहीं करने वाले थे। जैसे दर्जा हरारत बढ़ता गया, उसके जिस्म से पसीना बह निकला। उसका वजूद जलने लगा था। उसे लग रहा था उसके अंदरूनी आज़ा उसका जिस्म पानी बनकर बह जाएगा। उसका वजूद जलने लगा था। उसे लग रहा था उसके अंदरूनी आज़ा उसका जिस्म पानी बनकर बह जाएगा। जो भी इख्तियार याद आया कि दुनिया में जलाए जाने वाली आग जहन्नुम की आग के 70 हिस्सों में से एक हिस्सा है। वो सीधा लेटा रहा यहाँ तक कि उसका जिस्म जल गया। फिर वो उल्टा हो गया, फिर खड़ा हो गया, और एक वक्त ऐसा भी आया जब वो पूरी कुव्वत से चिल्लाया, सिर्फ अल्लाह को पुकारना, क्योंकि सिर्फ वही तुम्हें सुनेगा। रोहान जबील के अल्फाज उसे चीखने पर मजबूर कर गए थे। उसने अपनी कुव्वत लगाकर सिर्फ अल्लाह को पुकारा था, और फिर वो गिर गया। उसका जिस्म कांप रहा था। उसे अटैक हुआ था। उसे हर महीने डोज लगती थी जिससे वो ठीक रहता था, और वो यहाँ पिछले 7 दिनों से कैद था। वो लोग उसे उठाकर ले गए थे, लेकिन वो समझ नहीं पाए इससे क्या हुआ है। उसका जिस्म नीला पड़ चुका था और बिल्कुल बेजान था। आई थिंक ही इज़ डेड, उनमें से एक ने काफ़ी तगदो के बाद कहा था। वहाँ मौजूद सभी लोगों को 7 दिनों बाद रिलैक्स होने का मौका मिला था। वो उसे वहीं टेबल पर छोड़कर जा चुके थे।
8वें दिन وہ اپنے گھر پہنچا تھا، کیسے یہ وہ بھی نہیں جانتا تھا، بس اسے اتنا پتہ تھا کہ ہر اندھیرے میں اسے روشنی دکھائی دی تھی۔ اس نے جسے اندھیروں میں پکارا تھا وہ اسے کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ اس کی حالت خراب تھی، وہ اپنی ماں کی باہوں میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ سید جبیل انہیں اپنے ساتھ پاکستان لے آئے تھے، اس گھر کو بیچ دیا گیا تھا۔ پاکستان میں ہانم عبدل اور ہاتھ کے ساتھ کچھ دن ملتان میں، جبکہ باقی 2 مہینے ہمدان صاحب کے پاس لاہور میں رہی تھی۔ ہاتھ نے کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا اور باقی سب پوچھنے سے گریز کر رہے تھے۔ وہ پہلے سے زیادہ سنجیدہ ہو گیا تھا، اس کی رنگت پیلی پڑ چکی تھی، جیسے اس کے جسم سے سارا خون نچوڑ لیا گیا ہو، اور اس کے جسم پر جلنے کے ساتھ ساتھ عجیب و غریب نشان تھے۔ عبدل کو اسے دیکھ کر دلی سکون تو ملا تھا، پر ازلی غصہ عود آیا تھا۔ آئی وش میں تمہاری جگہ ہوتا، وہ رات کو اس کے پاس لیٹتے بولا۔ ہاتھ کچھ نہیں بولا۔ وہ جس کیفیت سے گزر کر آیا تھا اس نے اس کے رہے صحیح الفاظ بھی چھین لیے تھے۔ مجھے بھی سب تمہاری طرح ٹریٹ کرتے، سب ڈھونڈتے۔ وہ بچہ تھا اور نہیں جانتا تھا اس کے ساتھ پیدا ہونے والا بھائی کس قیامت سے گزر کر آیا تھا۔ اس نے ہاتھ کے گرد اپنا بازو پھیلایا۔ وہ اسے پیار کرتا تھا لیکن جتاتا نہیں تھا۔ خاص ہونا اتنا بھی آسان نہیں ہوتا۔ آئی وش کہ تم کبھی میری جگہ پر نہ آؤ۔ وہ پورے دن میں صرف ایک جملہ بولا تھا۔ عبدل نے کنکھیوں سے اسے دیکھا۔ ہاتھ آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ وہ بس لیٹا رہتا تھا، سو نہیں پاتا تھا۔ اسے اپنی ہی چیخیں سنائی دیتی تھیں۔ کیا انہوں نے تمہیں ہرٹ کیا؟ وہ معصومیت سے پوچھ رہا تھا۔ اسے لمحے بھر کو ہاتھ پر ترس آیا۔ ہاں انہوں نے کوشش کی، بٹ مجھے درد نہیں ہوتا۔ اور عبدل بس اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ ہم واپس کب جائیں گے؟ وہ یہاں نہیں رہ سکتا تھا۔ اس نے یہ 2 ماہ کیسے گھر میں رہ کر گزارے تھے یہ وہی جانتا تھا۔ وہ ایسا بچہ نہیں تھا جس کا کھیل کود میں دل لگ جاتا۔ شاید کبھی نہیں، ہانم نے اسے دیکھتے جواب دیا۔ لیکن ہمیں اب چلنا چاہیے۔ ہم وہاں نہیں جا سکتے ہاتھ، وہاں رہنا خطرناک ہے۔ ہم کسی اور شہر میں رہ لیں گے۔ وہ جیسے سب سوچ کر آیا تھا۔ میں یہاں کیا کروں گا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور مجھے بہت کچھ کرنا ہے۔ اس نے پہلی بار ضد کی تھی۔ وہ اپنے اندھیروں سے بھاگ کر جاتا بھی تو کہاں۔ ہانم نے بھی اختیار گہرا سانس لیا، اور پھر کچھ دن بعد وہ لوگ لندن کی بجائے ایڈنبرگ میں شفٹ ہو گئے تھے۔ میں ایمان ہوں اور میں سیاہ سفید دونوں سے نفرت کرتی ہوں۔ مجھے اچھے اور برے دونوں لوگ نہیں پسند۔ مجھے ایک سفید نے سیاہ کے پاس بھیجا تاکہ میں اسے روشن کر سکوں، پر جب سیاہی مجھے نگلنے لگی تو سفید سے برداشت نہیں ہوا اور اس نے مجھے واپس کھینچ لیا، اور جب میں واپس لوٹی تو سفید مجھ سے انکاری ہو گیا۔ میں تو سیاہ ہو چکی تھی، میرے وجود پر سیاہی لگ چکی تھی، اور چمکتے شفاف لوگ بھلا سیاہی کب پسند کرتے ہیں۔ اور پھر سیاہی میری تلاش میں نکلی، اور جب اس نے مجھے سفید کی طرف جھکتے دیکھا تو اس نے مجھے چھوڑ دیا، اور میں اب تک بھٹک رہی ہوں کہ میں کون ہوں، میں سیاہ ہوں یا سفید، میرا راستہ کون سا ہے؟ کیا کوئی مجھے بتائے گا میں کون ہوں؟ اس نے دھیرے دھیرے آنکھیں کھولیں۔ وہ سیدھی لیٹی تھی، اس کے پاؤں پر پلستر لگا تھا اور اس کا جسم پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ کیا میں مر چکی ہوں؟ پہلا خیال یہی آیا تھا۔ کیا میں قبر میں ہوں؟ اس نے اپنے جسم کو ہلانے کی کوشش کی پر اسے کچھ محسوس نہیں ہوا۔ لیکن یہاں تو روشنی تھی اور قبر میں صرف اندھیرا ہوتا ہے۔ اس نے پھر سے آنکھیں موند لیں۔ اس نے ذہن پہ زور ڈالنے کی کوشش کی، یاد کرنا چاہا آخری وقت میں وہ کہاں تھے، اور پھر اسے یاد آ گیا۔ ہاتھ جبیل اسے بار بار فون کر رہا تھا۔ چمکتے شفاف لوگ بھلا سیاہی کب پسند کرتے ہیں؟ اسے بے اختیار درد محسوس ہوا تھا، اپنے دل میں، اپنے دماغ میں، یہاں تک کہ پورے جسم میں۔ بے اختیار دائمہ اس کے سامنے آئی۔ پتہ نہیں ہم وہ خواب کیوں دیکھتے ہیں جو کبھی پورے نہیں ہو سکتے، اور ان خوابوں کی قیمت ہماری جان ہوتی ہے۔ صاف شفاف سا ہاتھ بھلا اس کے مقدر میں کہاں تھا؟ اسے ہوش آ چکا تھا۔ سلمہ بیگم اور حمیزہ کی حالت کافی خراب تھی، دونوں کا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ دائمہ ان کے پاس ہی تھی۔ اس نے پھر سے آنکھیں کھولی اور اٹھنا چاہا، پر وہ اٹھ نہ پائی، اس کا جسم بے جان تھا۔ امی، اس نے سلمہ بیگم کو پکارنا چاہا، پر الفاظ دم توڑ گئے۔ وہ احساسات بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں جب آپ زندہ تو ہوتے ہیں لیکن آپ کا جسم آپ کا ساتھ نہ دے۔ بے بسی کی حد تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے جو سفید تکیے میں جذب ہو چکے تھے۔ اس اذیت سے صرف ایک شخص واقف تھا اور وہ تھا ہاتھ جبیل۔ وہ لوگ واپس آ چکے تھے اور یہاں نئے گھر میں ایلف ان سے ملنے آئی تھی۔ وہ کافی لمبے عرصے بعد ان سے ملی تھی۔ جب سے اسے طلاق ہوئی تھی اور اس کی بیٹی کی موت ہوئی تھی، اس کے بعد وہ دنیا سے بالکل کٹ سی گئی تھی۔ وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، پر سلطان ملک جیسے شخص آنن فانن آیا تھا، محبت کے دعوے کیے اور اپنی پوری کوشش کی، اور اسے شادی کرنی ہی تھی تو اس نے سلطان ملک سے کر لی، پر وہ شخص دھوکے باز نکلا۔ جب اسے بیٹی ہوئی تو وہ اسے اپنے ساتھ لے گیا اور ایلف کو یہی بتایا گیا کہ وہ مر چکی ہے، پر وہ جانتی تھی اس کی بیٹی زندہ تھی۔ وہ اکیلی رہ گئی تھی۔ ایک مشرقی شخص سے اسے محبت ہوئی تھی اور دوسرے مشرقی شخص نے اس سے شادی کر کے دھوکہ دیا تھا۔ وہ لڑکی جو انتہائی ذہین و فتین تھی، وہ اب اکثر بھیگی سڑکوں پر اکیلے گھومتی تھی۔ نہ وہ سلطان ملک کو ڈھونڈ پائی اور نہ اپنی بیٹی کو، اور پھر روحان جبیل بھی چلا گیا۔
وہ اکثر خالی نگاہوں سے اور خالی دل کے ساتھ بھیگی سڑکوں پر یوں ہی چلتی رہتی تھی۔ وہ آرجے سے ملنا چاہتی تھی اور روحان جبیل سے بھی، اور پھر پوچھنا چاہتی تھی کہ اس نے وفا کہاں سے سیکھی تھی۔ وہ اکثر اسے ڈھونڈتی تھی، کیا کسی نے اس لڑکے کو دیکھا ہے جو اکثر اسموکنگ کرتے پایا جاتا تھا، جو سیاہ ہوڈی پہنے اکیلے گھومتا تھا، جسے سننے کو لوگ بےتاب رہتے تھے، جس کے ہاتھ پر ٹیٹو بنا تھا، وہ جو گٹار کندھے پر لٹکائے جنت روڈ سے گزرتا تھا، وہ جو سرد آنکھوں سے گھورتا سامنے والے کو برف بنا دیتا تھا، وہ جو غصے میں فٹ بال دے مارتا تھا، وہ جو لوسڈ ڈریمر تھا، وہ جس سے ابلیس کہا گیا تھا، وہ جو اپنی محبت اپنے ہاتھوں سے کھو دیتا تھا، وہ جو محبت کھو دینے کے بعد اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈتا تھا، وہ جو بارش میں نم آنکھ کے لیے ہولے ہولے گنگناتا تھا، وہ جس نے ہر روپ میں دنیا فتح کی تھی، وہ جو خود کو سلفائڈ کہتا تھا، وہ جسے برومائڈز پسند نہیں تھے۔ میں ایلے فاسکر کتنے سالوں سے اسے ڈھونڈ رہی ہوں، وہ لڑکا جو اچانک غائب ہو گیا تھا، کیا کسی نے آرجے کو دیکھا ہے؟ لیکن اسے نہ ملنا تھا اور نہ وہ ملا۔ پھر جب وہ ہانم سے ملی تو اسے احساس ہوا کہ زندگی کو یوں بے مقصد گزارنے سے کیا ہوگا۔ پھر اس نے شروعات کی۔ آرجے برانڈ کی جو آج لندن کا ایک مشہور برانڈ تھا، اسے عبدل اور ہاتھ دونوں پسند تھے۔ عبدل آرجے کی یاد دلاتا تھا تو ہاتھ روحان جبیل کی، اسے بس یہی اب اپنی فیملی لگتی تھی۔ وہ دونوں اب آہستہ آہستہ بڑے ہو رہے تھے اور دونوں ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھے، ایک مشرق تھا تو دوسرا مغرب، اور دونوں کی کبھی نہیں بنتی تھی۔ ہاتھ کا انٹرسٹ اپنے باپ کی طرح میڈیکل کی طرف نہیں تھا، بلکہ وہ ٹیکنالوجی کی طرف جانا چاہتا تھا۔ اسے لگتا تھا جو اسکرین ہم یوز کرتے ہیں وہ صرف ہم یوز نہیں کرتے، بلکہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جنہیں اختیار نہیں ہوتا، پر وہ خاموشی سے ہماری ذاتی زندگی تک پہنچ جاتے ہیں، جس سے وہ لوگ اس تک پہنچ چکے تھے۔ انہیں کیسے پتہ چلا تھا وہ کہاں تھا؟ اور یہ چیز اسے مجبور کرتی تھی کہ وہ اس ٹیکنالوجی کی ڈارک سائڈ تک پہنچے۔ وہ یہاں النور نہیں جا سکتا تھا، لیکن وہ وہاں کے سیشن آن لائن باقاعدگی سے لے رہا تھا۔ جو سمجھ نہ آتا وہ سوال کرتا اور پوچھتا، یہاں تک کہ اپنی ماں سے لمبی بحث کرتا، یہاں تک کہ عبدل اکتا کر اٹھ جاتا تھا۔ میں بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں مام، میں نہیں جانتا میری زندگی کب تک ہے، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں کس طرف دھیان دوں۔ وہ اپنے باپ کی طرح اسلام کی تعلیمات بھی سیکھنا چاہتا تھا اور ایک ڈیٹا سائنٹسٹ بھی بننا چاہتا تھا۔ تم دونوں کر سکتے ہو، اس نے پودوں کو پانی دیتے جواب دیا۔ مطلب مجھے ڈبل کام کرنا ہوگا؟ جن کے گولز جتنے بڑے ہوتے ہیں وہ اتنے اکیلے ہوتے ہیں اور ان کا کام بھی اتنا ہی ہوتا ہے۔ اس نے سمجھتے ہوئے سر کو ہلکا سا خم دیا۔ اسے تنہائی سے ڈر نہیں لگتا تھا، کیونکہ وہ اسے اتنے قریب سے دیکھ چکا تھا کہ اب سب بے معنی ہو گیا تھا، اور پھر وہ سنجیدگی سے اپنے مقاصد کی طرف متوجہ ہو گیا۔ 24 گھنٹوں میں سے 23 گھنٹے وہ جیسے مرضی گزارتے، لیکن ہانم آج بھی ہر رات انہیں درس دیتی تھی، انہیں آج بھی وہ سب بتانے کی اور سمجھانے کی کوشش کرتی جو وہ خود جانتی تھی۔ عبدل جلد اکتا جاتا تھا جبکہ ہاتھ ایسے سنتا اور سوال کرتا جیسے اسے یہی کام کرنا ہو۔ عبدل کو جتنا لڑائی جھگڑے میں مزہ آتا تھا اتنا کہیں اور نہیں۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کی کمپنی غلط تھی یا وہ غلط کام کرتا تھا یا پھر وہ لڑکیوں کے چکروں میں تھا، بس وہ حسیلہ تھا۔ ہاتھ اسے کھینچ کر اپنے ساتھ نماز پڑھنے لے کر جاتا اور نماز پڑھنے کے بعد بنا دعا مانگے ہی بھاگ آتا۔ وہ کہیں رک نہیں سکتا تھا، وہ ٹھہر نہیں پاتا تھا، اس کا جیسے کوئی خاص مقصد نہیں تھا۔ اسے اپنے باپ پر اب غصہ آتا تھا۔ وہ دونوں اب 15 سال کے ہونے والے تھے اور یہ سارا وقت انہوں نے ایڈن برگ میں ہی گزارا تھا۔ ہانم ایک نجی یونیورسٹی میں پروفیسر تھی اور ہاتھ کے لیے اپنی ماں سے زیادہ آئیڈیل کوئی نہیں تھا۔ ان 15 سالوں میں ہاتھ نے دین کی ساری پڑھائی گھر میں ہی کی تھی، وہ زیادہ باہر نہیں نکلتا تھا۔ وہ دونوں ہائی اسکول جاتے تھے اور وہ اپنی کلاس میں سب سے کم عمر بچہ تھا، جبکہ عبدل ایک اچھا فٹ بال پلیئر تھا۔ لیکن جہاں بھی کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا عبدل وہاں پایا جاتا تھا۔ اسے ہانم نے بہت سمجھانے کی کوشش کی تھی، ہاتھ نے سمجھایا تھا، لیکن وہ اس مار دھاڑ میں خود کو مضبوط بنانا چاہتا تھا۔ اسے آج بھی یہی ڈر لگتا تھا کہ جب جنگ ہوگی تو وہ کہیں ہار نہ جائے، اس لیے وہ جسمانی طور پر خود کو مضبوط بنا رہا تھا تاکہ ہاتھ کی طرح درد برداشت کر سکے۔ اور ان سارے سالوں میں اگر وہ کہیں ٹھہرا تھا تو وہ ایمانے تھی۔ اب ٹین ایج لڑکا تھا، پہلے کی طرح ہاتھ سے ایمانے کو لے کر بحث نہیں کرتا تھا، لیکن جب بھی اسے غصہ آتا وہ ایک ہی بات کرتا، تم جھوٹے ہو، تم نے وعدہ پورا نہیں کیا، اور ہاتھ اپنا سر تھام لیتا۔ وہ اسے کیسے بتاتا کہ ایمانے ان کی بہن نہیں تھی، وہ اسے نہیں لا سکتے تھے۔ عبدل کھلی کتاب کی طرح تھا، اندر باہر سے ایک جیسا۔ اسے نہ جھوٹ بولنا آتا تھا اور نہ وہ مکاریاں کرتا تھا، نہ وہ اپنے جذبات چھپا سکتا تھا اور نہ غصہ۔ وہ سب کہہ دینے کا عادی تھا۔ وہ جو کرتا تھا ہاتھ کو سب پتہ تھا، لیکن ہاتھ کیا کرتا تھا وہ کبھی جان نہیں پایا۔ وہ اس کے لیے ایک معمہ ہی تھا۔ تم ہر وقت کتابوں میں گھسے رہتے ہو اور لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھے رہتے ہو، تم مینٹلی سک نہیں ہوتے؟ اسے پڑھنا پسند تھا اور کوڈنگ بھی، اس لیے وہ زیادہ تر یہی کام کرتا تھا۔ میں ایکٹیو رہنے کے لیے رننگ کرتا ہوں جب تم سو رہے ہوتے ہو۔ اتنا کام کر کے جانے تم نے کون سی دنیا فتح کرنی ہے، وہ چڑھ کر کہتا۔ عبدل جلدی اٹھ نہیں پاتا تھا جبکہ ہاتھ جلدی اٹھنے کا عادی تھا۔ وہ صبح ہانم کے ساتھ نکل جاتا تھا، وہ واک کرتی تھی جبکہ وہ بھاگتا تھا تیز تیز۔ وہ ان چیخوں سے پیچھا چھڑانا چاہتا تھا، اپنی ہی چیخوں سے، پر ان چیخوں نے کبھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔
وہ اتنا تیز بھاگتا تھا کہ اس کا جسم سر سے پاؤں تک پسینے میں بھیگ جاتا تھا۔ اکثر ہانم اسے منع کرتی تھی لیکن وہ کبھی بتا ہی نہیں پایا کہ اس کی اپنی ہی چیخیں اسے سونے نہیں دیتی تھیں۔ کل میری کلاس کی ایک لڑکی نے تمہارا نمبر مانگا۔ وہ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے تھے جب عبدل نے بتایا۔ اس کے بال کانوں کی لو کو چھو رہے تھے اور آگے اس نے ایک پتلا سا بینڈ لگا کر انہیں پیچھے کیا ہوا تھا۔ پیچھے سے اس کے بال گردن کو چھوتے تھے جبکہ ہاتھ کے بال طریقے سے سیٹ تھے، اور جب سیٹ نہیں ہوتے تھے تو ماتھے پر گرتے تھے، لیکن وہ انہیں سیٹ رکھنے کا عادی تھا۔ ہانم نے چونک کر اسے دیکھا جبکہ ناشتہ کرتے ہاتھ کو چھو لگا۔ اسے ایسا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ او کم آن، میں نے ایک نمبر ہی تو مانگا ہے، وہ ہاتھ کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھ کر بولا۔ اور ویسے بھی تم پورے اسکول کے لیے ایک مسٹری ہو۔ اپنی عمر کے لحاظ سے تم اسکول میں 3 کلاسز آگے ہو، تم کوڈنگ میں ایکسپرٹ ہو اور تم نے ساری کتابیں پڑھ رکھی ہیں۔ تم نے جو لاسٹ سیمینار میں پریزنٹیشن دی تھی، لڑکیاں کافی امپریس ہوئی ہیں اور انہیں ہوڈی پہنے، چشمے لگائے، کندھے پر بیگ لٹکائے بارش میں چلتا ہاتھ کافی پسند ہے۔ یہ وہ سب پہلی بار سن رہا تھا اور کافی حیران تھا۔ پھر تم نے کیا کیا؟ ہانم نے پوچھا۔ میں نے منع کر دیا، وہ گلاس منہ سے لگاتے بولا۔ میں نے انہیں بتایا کہ ہاتھ بکڈ ہے۔ بکڈ کا لفظ سن کر ہاتھ کا منہ حیرت سے کھلا جبکہ ہانم نے اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ لیکن دامی کے ساتھ تو تمہارا رشتہ پکا ہوا ہے نا؟ ہانم نے تصحیح کی۔ او کم آن مام، وہ سب تو بس ایڈونچر تھا نا۔ میں کیسے بکڈ ہوں؟ ہاتھ ابھی تک وہیں اٹکا تھا۔ لیٹ می ایکسپلین۔ اس نے دونوں بازو میز پر رکھے جیسے وہ بہت ضروری بات کرنے جا رہا ہو۔ تم نے کہا کہ ہم ایمانے کو نہیں لا سکتے کیونکہ وہ ہماری بہن نہیں ہے، ہمارا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ایمانے، ہاتھ فوراً چڑ گیا۔ اس کی تقریر پھر شروع ہو چکی تھی۔ وہ خاموشی سے ناشتہ کرنے لگا جبکہ ہانم اب ہتھیلی پر تھوڑی جمائے عبدل کو سن رہی تھی۔ اسے اس وقت اس پر بہت پیار آ رہا تھا۔ ابھی ہم 15 سال کے ہیں تو 3 سال بعد جب ہم 18 کے ہو جائیں گے تو تم ایمانے سے شادی کر لینا، پھر ہم اسے پرمننٹ یہاں لے آئیں گے۔ ہاتھ نے اپنا نوالا چھوڑ کر اسے یوں دیکھا جیسے اس کا دماغ پھر گیا ہو، جبکہ وہ خود اسے یوں دیکھتے ہونک لگ رہا تھا۔ اس لیے اب تم بکڈ ہو، کسی اور لڑکی کا مت سوچنا۔ ہاتھ نے نوالا واپس رکھتے رحم طلب نگاہوں سے اپنی ماں کی جانب دیکھا جو چہرہ نیچے کی اپنی ہنسی چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب وہ لڑکی سب کو بتا دے گی اور یوں کوئی تم پر لائن نہیں مارے گا۔ اور بس، ہاتھ نے گہرا سانس اندر کھینچا اور خود کو ریلیکس کیا۔ لیکن ایک مسئلہ ہے، ہانم نے کہا تو عبدل فوراً متوجہ ہوا۔ شادی کے لیے ایمانے کی ایج بھی تو 18 ہونی چاہیے نا؟ اوہ، عبدل نے اپنے ہی سر پر چپت لگائی۔ اب وہ انگلیوں پر گن رہا تھا۔ وہ بھی 9 سال کی ہے، یعنی مجھے 9 سال اور انتظار کرنا ہوگا۔ وہ اب افسردہ ہو گیا تھا۔ بس کرو، بہت ہو گیا۔ ہاتھ اپنا فون اٹھاتے جھٹکے سے اٹھا اور ساتھ والی کرسی سے اپنا بیگ اٹھا کر کندھے پر ڈالا اور ان دونوں کی طرف اچھٹتی نگاہ ڈال کر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ او ہیرو لسن، عبدل کی پکار پہ وہ رکا ضرور لیکن پلٹا نہیں۔ یو آر بکڈ، اوکے؟ اگر کوئی لڑکی مجھے تمہارے آس پاس نظر آئی تو میں نہیں چھوڑوں گا، اس نے کھلے عام دھمکی دی۔ ایڈیٹ، وہ اونچی آواز میں کہتا باہر نکل گیا جبکہ ہانم بے اختیار ہنستی تھی۔ اس نے عبدل کے چہرے کو پیار سے چھوا۔ مام، اب اسے بتا دیجئے گا، وہ اب تنبیہ کر رہا تھا۔ اور پھر اسکول میں ہونے والے ڈرگز والے واقعے کے بعد اچانک ہی عبدل کو اس پر شدید غصہ تھا اور یہ غصہ وقتاً فوقتاً نکلتا رہتا۔ وہ ہاتھ کو تپانے کے لیے اور غلط کام کرتا اور پھر اس نے ریسلنگ شروع کر دی۔ اس روز بھی وہ لوگ اسکول سے کافی فاصلے پر تھے جہاں اسکول کے فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹس ریسنگ کرتے تھے، ون ویلنگ اور باقی غیر قانونی کام جو اسکول کے بچوں کو الاؤ نہیں تھا، اور عبدل وہاں موجود تھا۔ اس کے سینئرز کے ساتھ ویسے بھی نہیں بنتی تھی۔ میرے ساتھ لگاؤ گے؟ اس نے فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹ کو ہر بات جیتتے دیکھا تو پوچھا، اور پھر اگلے چند لمحوں میں وہ ہیرو بنا۔ کانوں کے پردے پھاڑ دینے والی آواز کے والی بائک پر بیٹھا ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ وہ جیت گیا تھا اور لائبریری میں بیٹھے ہاتھ کو کسی نے عبدل کی خبر دی تھی۔ وہ گھر ہی جا رہا تھا، آج اس کی ڈوز کا دن تھا اور وہ جلدی اپنا کام ختم کرنا چاہتا تھا کیونکہ اس ڈوز کے بعد وہ کافی گھنٹوں تک کچھ نہیں کر پاتا تھا۔ عبدل کا سن کر وہ تیزی سے بھاگا اور وہاں پہنچ کر اس نے عبدل کو گھر چلنے کا کہا۔ اپنے بھائی کو ہراؤ تو مانے، کسی سینئر نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ ایک شرط پر، عبدل نے فوراً کہا۔ تو میرے ساتھ ریس لگاؤ، اگر میں ہار گیا تو دوبارہ نہیں کروں گا۔ وہ اس سے اپنا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ ہاتھ نے خود پر ضبط کرتے اسے دیکھا اور پھر وہ راضی ہو گیا۔ وہ اسے واپس لے جانا چاہتا تھا۔ کچھ دیر بعد دونوں بھائی سر پہ ہیلمٹ اوڑھ رہے تھے۔ ہاتھ نے سرد سی نگاہوں سے اسے دیکھا اور پھر بائک سٹارٹ ہونے کے بعد جب سیٹی بجی تو وہ دونوں طوفان کی طرح غائب ہوئے۔ عبدل پہلے آگے تھا اور پھر ہاتھ۔ اس نے عبدل کو آگے نہیں جانے دیا اور جب وہ جیتنے کے قریب تھا تو اسے اٹیک ہوا۔ اس کا توازن بگڑ گیا اور وہ بائک سمیت نیچے گرا۔ عبدل کا بائک اس سے ٹکرایا اور پھر وہ دونوں بھائی زمین بوس تھے۔ کچھ اسٹوڈنٹس وہاں سے بھاگ گئے اور کچھ ان کی طرف بڑھے۔ ہاتھ کو مچھلی کی طرح تڑپتے دیکھ کر ایک اسٹوڈنٹ نے اس کا ہیلمٹ اتارا اور پھر اس کے ساکت پڑتے وجود نے سب کو ڈر کر بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ سب کو لگا وہ مر چکا ہے جبکہ عبدل کو کافی چوٹیں آئی تھیں پر وہ خود ہی اٹھ گیا تھا۔ ہاتھ کی حالت دیکھ کر وہ ڈر چکا تھا۔ کچھ دیر بعد وہاں ایمبولینس آئی تھی۔ ہمیں ہاتھ کو کبھی بھی ہسپتال نہیں لے کر جانا، اسے اپنی ماں کی آواز صاف سنائی دی اور پھر اسے اپنا سانس سوکھتا محسوس ہوا۔
چٹاخ کی آواز ابھری تھی اور عبدل نے بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھا۔ وہ لوگ ہسپتال میں تھے اور حانم کا رنگ پھیکا پڑ گیا تھا۔ یہ پہلی بار تھا جب اس نے عبدل کی کسی غلطی پر اسے مارا تھا۔ جاؤ یہاں سے، وہ اپنے غصے پر ضبط کر رہی تھیں اور اسے پہلی بار اپنے بھائی کی وجہ سے تھپڑ پڑا تھا۔ اس کے ہاتھ پر پٹی بندھی تھی اور گھٹنے چھل گئے تھے، جبکہ ہاتھ اب ٹھیک تھا۔ اسے بھی چوٹیں آئی تھیں، پر حانم کو ڈر تھا کہیں ہسپتال والے اس کے اٹیک سے واقف نہ ہو جائیں۔ میں جا رہا ہوں اور کبھی واپس نہیں آؤں گا، وہ اپنے گلے میں اٹکے آنسوؤں کو ضبط کرتے بولا۔ جاؤ عبدل، مجھے اس وقت تمہاری شکل نہیں دیکھنی۔ اس نے پہلی بار عبدل پر غصہ کیا تھا اور وہ اس کا عادی نہیں تھا۔ وہ پلٹا اور بھاگتا ہوا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر اس کے پاس آیا تھا۔ پیشنٹ کا نام کیا ہے؟ عبدالاحد، وہ بے ساختہ بولی۔ نہیں چاہتی تھی اس کا نام کسی ہسپتال کے ریکارڈ میں جائے۔ اسے خارج کر دیا گیا اور وہ ہاتھ کو لے کر گھر آ گئی تھی، پر نہیں جانتی تھی عبدل اپنی ضد کا اتنا پکا تھا کہ وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ عبدل چلا گیا، وہ واپس نہیں آیا۔ اسے ڈھونڈا گیا پر وہ کہیں نہیں ملا اور پھر وہ اکیلا رہ گیا، وہ اور حانم۔ لیکن عبدل جسے اس کے پاس چھوڑ گیا تھا وہ تھی ایمان۔ اس کا خیال اب جاتا ہی نہیں تھا، عبدل کے ساتھ ہی اس کے دماغ سے چپک گیا تھا۔ ان کے کمرے میں آج بھی وہ فریمڈ تصویر تھی جو عبدل نے رکھی ہوئی تھی۔ اب وہ اسے الٹا نہیں کرتا تھا۔ وہ عبدل کو بہت پیار کرتا تھا، اسے رونا آتا تھا پر رویا نہیں جاتا تھا۔ ہائی اسکول میں سمر بریک تھی، اس نے ایک AI کورس کے لیے کالج جوائن کر لیا۔ وہ اس کورس میں سب سے کم عمر بچہ تھا اور یہاں اسے ولیم ملا۔ وہ ایک اچھا لڑکا تھا، اس سے عمر میں بڑا تھا۔ وہ اب اکثر ہاتھ کے ساتھ ہوتا تھا۔ ہاتھ دوست بنانے کا عادی نہیں تھا، لیکن ولیم کی نیچر اچھی تھی۔ وہ اس سے قد میں اور جسامت دونوں میں بڑا تھا۔ آج کل ہاتھ پریشان رہنے لگا تھا۔ اس کی ویکسینیشن ڈوز ایکسپائر ہونے والی تھی، 10 سال کی ایکسپائری ڈیٹ تھی اور وہ نہیں جانتا تھا اسے کیسے رینیو کیا جاتا یا کیسے بنایا جاتا۔ اس کے ساتھ حانم بھی پریشان تھی۔ اب اسے کبھی بھی اٹیک ہو جاتا اور یہ اس کے لیے خطرناک تھا۔ اور پھر ایک دن اس کی زندگی کا ایک اور بھیانک واقعہ ہوا۔ وہ ولیم کے ساتھ گھر جا رہا تھا جب اچانک ولیم نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ ہاں بولو، وہ اب اس کی جانب متوجہ تھا۔ مجھے تم پسند ہو۔ ہاتھ مسکرایا۔ ہاں مجھے بھی تم پسند ہو، لیکن میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں اور یہ دوستی والی محبت نہیں ہے۔ ہاتھ تو بس اسے دیکھتا رہ گیا۔ ول یو بی اسٹاپ، میں مسلم ہوں اور میں اس ٹائپ کا لڑکا نہیں ہوں، اور آج کے بعد مجھے تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ وہ خود پر قابو پاتا وہاں سے بھاگنے والے انداز میں نکلا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ ولیم کو کچھ ذہنی مسائل تھے۔ اس کے اسی لیے زیادہ دوست نہیں تھے اور اگلے دن وہ رات کو گھر واپس آ رہا تھا۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، آج کل اسے کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سنسان سڑک پر اکیلا چل رہا تھا جب کسی نے اچانک سے اس کے پیچھے سر پہ وار کیا تھا۔ وہ گرا کر گرا اور پھر اس نے ولیم کو اپنی جانب جھکتے پایا تھا۔ تم مجھے انکار نہیں کر سکتے، وہ غصے سے پھنکارتی بھی بولا اور اسے گھسیٹ کر لے جانے لگا۔ ہاں جو اتنا کمزور کبھی نہیں تھا، وہ اس وقت سر میں لگنے والی چوٹ کے باعث اٹھ نہیں پایا اور اس کے ہاتھ پاؤں اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ ولیم کے فادر کی قریب ہی ورک شاپ تھی، وہ اسے وہاں لے آیا۔ ہاتھ کے سر سے خون ابل رہا تھا۔ مجھے انکار نہیں پسند، وہ اب اپنے بالوں کو جکڑتے بولا تھا۔ میں تمہارے ساتھ یہ سب نہیں کرنا چاہتا تھا، پر تم نے انکار کر کے اچھا نہیں کیا۔ پھر اس نے ایک لائٹر جلایا اور جھکتے ہوئے اس کے منہ کے قریب کیا۔ ہاتھ اس وقت تکلیف میں تھا، اسے لگ رہا تھا کسی بھی پل اسے اٹیک آ جائے گا۔ تم مسلم ہو تو کیا ہوا، پلیز میری بات مان لو۔ اس کی حالت عجیب سی تھی۔ ہاتھ نے نامی گردن ہلائی، وہ بول نہیں پا رہا تھا، اور پھر ولیم نے لائٹر آن کر کے اس کے سینے پر لگایا۔ وہ اسے جلا رہا تھا جگہ جگہ سے۔ وہ اذیت پسند تھا، وہ اسے تکلیف دینا چاہتا تھا، پر اسے حیرت ہوئی جب ہاتھ چیخا اور چلایا نہیں۔ وہ اس کے جسم کو جلاتا اور پھر اسے ہاتھ سے چھوتا جیسے مرہم رکھ رہا ہو، اور اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ غلط کرتا ہاتھ کی پوری باڈی کپکپانا شروع ہو گئی۔ چہرہ نیلا پڑا اور پھر وہ ساکت ہو گیا۔ ولیم یہ دیکھ کر ڈر گیا، اور جب اس نے جھک کر اسے چھوا تو وہ ٹھنڈا تھا۔ وہ ڈر کر اسے وہیں چھوڑ کر بھاگ چکا تھا۔ اور ایک بار پھر سید جبیل صاحب کو آنن فانن جانا پڑا، اور اس بار انہوں نے ایک بڑا فیصلہ لیا تھا۔ اپنے ساتھ ہونے والے اس واقعے کے بعد ہاتھ کافی دنوں تک ایک گہرے صدمے میں رہا تھا۔ وہ جن اندھیروں سے نکلنے کی کوشش کرتا اسے بار بار دھکیلا جاتا تھا۔ اس کی مسکراہٹ پہلے سے بھی کم ہو گئی تھی۔ اب وہ کسی پر اعتبار نہیں کر سکتا تھا اور کسی کو بھی دوست نہیں بنا سکتا تھا۔ پھر اس نے مردوں کی آپس میں محبت پر پراپر ریسرچ کی، اور تب اسے حیرت ہوئی تھی کہ اب یہ غلیظ کام مسلمانوں میں بھی عام ہوتا جا رہا تھا۔ ماں مجھے لندن واپس جانا ہے، وہ حانم کے سامنے کھڑا تھا۔ کیوں؟ وہ چونکی۔ میں یہاں نہیں رہ سکتا اور مجھے النور جوائن کرنا ہے، مجھے اب اس کی ضرورت ہے۔ اس نے جیسے فیصلہ سنایا تھا، اور پھر وہ لوگ لندن دوبارہ شفٹ ہوئے، پر اس بار وہ ہاتھ نہیں عبدل تھا۔ اسے عبدل بن کر جینا تھا، کیونکہ اس رات ولیم وہاں سے بھاگ تو گیا تھا، پر اس کی ذہنی حالت مزید بگڑ چکی تھی، اور وہ یہی کہتا رہتا تھا کہ ہاتھ مر گیا، ہاتھ مر گیا، اور پھر ہاتھ عبدل بن گیا۔ اسے عبدل بن کر جینا تھا۔ لوگوں کی نظروں میں ہاتھ مر چکا تھا، کیونکہ حانم سے کالج کی انتظامیہ نے جب پوچھا تو اس نے اس خبر کی تصدیق کر دی تھی۔ وہ لوگ لندن آ گئے۔ ایلف کے گھر کے پاس ہی ان کا گھر تھا، اور ہاتھ نے النور باقاعدہ جوائن کر لیا تھا۔
سید جبیل نے بھی یہی فیصلہ کیا۔ خانم کا اور روحان کا اب ایک ہی بیٹا تھا اور وہ تھا عبدل۔ خاندان کے کچھ لوگوں کو حقیقت پتہ تھی، کچھ کو نہیں۔ النور میں اس نے تھیولوجی کی پڑھائی شروع کر دی تھی کیونکہ وہاں اسے کوئی خطرہ نہیں تھا، جبکہ اب وہ کسی یونیورسٹی یا کالج میں ایڈمیشن نہیں لے سکتا تھا۔ وہ دن میں النور ہوتا تھا، اس سے لگتا تھا اب اس کی 2 زندگیاں تھیں، ایک عبدل کی جو دن کی سفیدی میں وہ جی رہا تھا، اور ایک زندگی اس کی سیاہی تھی جس سے کوئی واقف نہیں تھا، یہاں تک کہ خانم بھی نہیں۔ اس نے ڈیٹا سائنٹسٹ بننے کے لیے آن لائن سیکھنا شروع کیا اور وہ ساری رات لگا رہتا تھا۔ اس سے بھی بہت کچھ سیکھنا تھا اور یہ ایسی فیلڈ تھی جہاں سیکھنے سے ہی آتا ہے۔ وہ اپنے باپ کے ایک پرانے دوست سے بھی ملا جو لیب میں ان کا وفادار تھا۔ اس نے ہاتھ کی موت کا افسوس کیا اور وہ اس پار چہرے کے ساتھ خاموشی سے سنتا رہا۔ اسے اپنے مرے ہوئے ہونے پر ذرا افسوس نہیں ہوتا تھا۔ اچھا ہوا ہاتھ مر گیا، جیتا رہتا تو وہ کیسے اپنے مقصد تک پہنچ پاتا، لوگ اسے جینے ہی نہیں دیتے۔ اس نے جب پہلی بار پزل باکس کو حل کیا تو اسے ایک پرچی ملی تھی، یہ ویکسینیشن کا فارمولا تھا، لیکن وہ پزل باکس کا ایک ہی دروازہ کھول پایا تھا، باقی پزل باکس ابھی بھی بند تھا۔ وہ جینیٹکس کو زیادہ نہیں جانتا تھا، پر اسے اب اپنی بیماری کے بارے میں مزید تحقیق کرنی تھی، اور جب اس نے یہ جانا کہ اس بیماری کے لوگ زیادہ سے زیادہ 25 سال تک جی سکتے ہیں تو وہ ساکت رہ گیا۔ اسے بہت کچھ کرنا تھا، تو کیا وہ ایسے ہی مر جاتا؟ اسے انزائٹی اٹیک ہوا تھا، اسے مرنے سے نہیں بلکہ بے مقصد مرنے سے ڈر لگتا تھا۔ اگر اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اور 2 بار مرنے سے بچایا ہے تو یقین کرو اللہ نے ضرور کچھ لکھا ہے، بس تم فوکس کرو۔ خانم کی باتیں اسے تسلی دیتی تھیں۔ اس کے پاس فارمولا تھا پر ویکسین بنانا مشکل تھا، پر وہ کسی پر یقین کیسے کرتا؟ پھر اس نے کوشش شروع کر دی پر اسے ہر بار ناکامی کا سامنا ہوتا۔ اس کے اٹیکس بڑھ رہے تھے، وہ جسمانی طور پر کمزور پڑ رہا تھا۔ خانم کا دل خون کے آنسو روتا تھا، لیکن اس نے اپنے دکھ کو دل ہی دل میں دبا دیا۔ عبدل کے جانے کے بعد وہ بھی پہلے جیسی نہیں رہی تھی، اب وہ ہاتھ کو تو بالکل نہیں کھو سکتی تھی۔ اس کا انٹرسٹ ایک AI بنانے کا تھا، ایسی ٹیکنالوجی جو بہت ایڈوانس ہو جس سے اسے ہر طرح کی مدد ملے، اور پھر اس نے ایک AI کو بنایا، شاید یہ اس کی ویکسینیشن میں مدد کرتی۔ پہل وہ اسے صرف بات کر سکتا تھا اور پھر اس نے اس پر محنت کی۔ ایسا لگتا تھا جیسے پوری دنیا میں صرف وہی اکیلا ہو جسے دنیا کو بچانا ہو اور خود کو بھی، اور وہ پوری کوشش کر رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ سیکھتا گیا اسے اڈاپٹ کرتا گیا، اور جب اس AI نے پہلی بار بولنا شروع کیا تو ہاتھ زندگی میں پہلی بار اتنا خوش ہوا تھا۔ تمہارا نام کیا رکھوں؟ وہ خوشی سے ٹہلتے ہوئے بولا۔ ایمان۔ پہلا نام یہی ذہن میں آیا تھا، اور یوں اس کی AI ایک لڑکی کی آواز میں اس سے بات کرتی تھی۔ وہ النور جاتا رہا تھا اور ساتھ ساتھ اس نے ویکسینیشن پر کام کرنا نہیں چھوڑا تھا۔ AI سے اسے بہت مدد ملی تھی، اور 6-7 سال کی محنت کے بعد جب وہ 21 سال کا ہوا تو اس نے اسی ویکسین کو تیار کر لیا جو اس کا باپ اس کے لیے چھوڑ کر گیا تھا۔ یہ اس کی دوسری کامیابی تھی۔ پہلی کامیابی اسے النور میں ملی تھی 19 سال کی عمر میں۔ وہ وہاں اسٹوڈنٹ تھا اور پہلی بار کسی اسٹوڈنٹ کے سیشن میں اس کے ہاتھ پر کوئی مسلمان ہوا تھا۔ اس رات وہ گھر آ کر خانم سے لپٹ کر رویا تھا۔ اسے لگا جیسے اس کے زندہ ہونے کا مقصد پورا ہو گیا ہو، جیسے اس سے اللہ مل گیا ہو، جیسے اللہ اس سے راضی ہو گیا ہو، جیسے اس کے سارے زخم بھر گئے ہوں۔ اس سفیدی نے اس کے اندر سکون ہی سکون بھر دیا تھا۔ وہ دونوں ماں بیٹے کتنی ہی دیر تک آپ دیدہ ہوتے رہے۔ دونوں نے روحان اور عبدل کو یاد کیا تھا، اور ہاتھ نے دونوں کو ڈھونڈ لانے کا وعدہ کیا تھا۔ اچھا جی، اس ایپیسوڈ کو ہم یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں، اور صرف 3 ایپیسوڈ مزید رہ گئے ہیں اور پھر یہ ناول ختم ہو جائے گا۔ اور اب فائنلی جو کہ ایک چیز مسنگ ہوتی تھی نا کہ روحان کہاں چلا گیا، ہاتھ عبدل کیوں بنا، اور یہ اس کو کون سی بیماری ہے، وہ سب کلیئر ہو گیا۔ اچھا، اس بیماری کو میں نے بھی کل تھوڑا ریسرچ کیا ہے۔ یہ سیپا ایک بیماری ہوتی ہے، اور اس میں انسان کو درد محسوس نہیں ہوتا، اس کے پین ریسیپٹرز جو ہوتے ہیں وہ کام نہیں کرتے، اور یہ جو جس کو سیپا ہوتا ہے وہ بہت جلدی مر جاتا ہے، بہت زیادہ 25-26 سال کی عمر تک وہ زندہ رہتا ہے، 28 تک بھی۔ بہت ریئر کیسز ہوتے ہیں جو تھوڑی اور بھی آگے تک چلے جاتے ہیں، لیکن بہت کم آگے جا پاتے ہیں، اور ان کو بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ کوئی زخم ان کو نہیں لگنا چاہیے، ان کے زخم ہیل نہیں ہو پاتے، تو یہ ایک بہت ہی خطرناک بیماری ہے۔ تو پہلے تو بندہ کہے کہ ہے کتنی اچھی بیماری ہے، درد نہیں ہوتا، لیکن یہ بیماری ایسی ہے کہ بندہ مر جاتا ہے۔ تو شاید یہ وہی اسی کے ڈوزز انجیکشن ڈوزز کیا ہوتا ہے وہ لیتا ہوگا۔ اور اب سب کلیئر ہو رہا ہے، اب بس روحان جبیل واپس آ جائے، پھر عبدل واپس آ جائے، اور بس کہانی ختم ہو جائے گی، اور ایمانیں بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ ایمان، اچھا عبدل ایمان سے محبت نہیں کرتا، اس کو بس وہ اچھی لگتی ہے دوسرے سینس میں، بہن والی سینس میں، پھر تو ٹھیک ہے نا۔ اور ٹھیک ہے، اب ادم بھی شاید بندہ بن جائے۔ چلیں جی، اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے دعاؤں میں رکھیں یاد، اور اگر آپ نے پہلے سے نہیں کیا ہوا چینل کو سبسکرائب تو یہ آخری موقع دے رہی ہوں، کر لیں سبسکرائب۔ اللہ حافظ۔